السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 11ویں قسط ہے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا نوب بری طرح کام میں غرق نظر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا، آج اس کو ایکسٹرا کام کرنا تھا۔ یہ فہیم کی طرف سے سزا تھی۔ وہ کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے ہیلو کہتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تھا۔ جی میں نو مرزا بات کر رہا ہوں۔ میں انسپیکٹر انس جاوید بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ سے ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ نو کا سانس رک گیا تھا۔ نرمین؟ وہ بغیر آواز کے بڑبڑایا تھا۔ انسپیکٹر اب بھی بول رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں آپ کی بہن کافی تشویشناک حالت میں ملی۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نو کو لگا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ ایسی تکلیف کسی مرنے والے کو ہی ہوتی ہوگی۔ اس کا سر بھی اختیار نفی میں ہلا تھا۔ ہم انہیں اسپتال لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں، آپ جلد از جلد پہنچ جائیں۔ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، جبکہ وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، گلا خشک ہو رہا تھا، دل رک رک کر چل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے بمشکل کانپتی انگلیوں سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو جواد، نیرو کہاں ہے؟ یہ پولیس والا کیا بکواس کر رہا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے بمشکل سوال کیا تھا۔ مقابل رونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کا چوکیدار تھا۔ نو بھائی وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں شرمندگی کے مارے آپ کو فون نہیں کر سکا۔ باجی کی حالت بہت خراب ہے، آپ ہسپتال چلے جاؤ بس۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوح کے لیے اگلا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس کی، بلکہ اس کے سارے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ایسی اذیت اور ذلت اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس کی ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پھیل گیا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بے یقینی سے پھیلی تھیں، دل جیسے پھٹ رہا ہو، آنکھوں سے خون رسنے کو تیار ہو۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ الفاظ کی باز گشت اب بھی اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے آج کے بعد ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بہن، آپ کی بہن۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پہ ہتھوڑے مار کر خود کو سننے سے محروم کر لے۔ اس کا دل چاہا تھا وہ خود کو شوٹ کر لے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آج کے بعد کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اس کا دل مر گیا تھا، اس کا جسم مر گیا تھا۔ نوح مرزا کی زندگی میں سب سے بڑا غم اسے آج ملا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا مرنا کیسا ہوتا ہے۔ ذلت سے بڑی کوئی موت نہیں، آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ صبح کی پھو پھوٹی تو سارے میں اجالا سا پھیل گیا۔ مرد اپنے کاموں کو جانے لگے، عورتیں گھر کے کاموں میں جت گئیں، بچے اسکولز کو جانے لگے۔ عمر فجر کے بعد سو کر اٹھا تھا۔ سب سے پہلے معراج سلطان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد واپس گھر آیا، ناشتہ کیا، حالے کے لیے ناشتہ بنایا، وہ بھی کافی پی رہا تھا جب اسے ہارون کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے لینے آ چکا تھا۔ عمر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے بٹنوں والی سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو میں وہ کافی اچھا اور فریش لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہارون رف سے حلیے میں تھا اور وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں نسبتاً ایک کونے والی میز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی جبکہ عمر ریلیکس تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہارون، کل تم ہسپتال میں مجھے ملے، تم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے۔ ہم دونوں 10 منٹ سے یہاں بیٹھے ہیں، بات کرو۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا عام لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے کیسی ہے؟ ہارون نے یاسیت سے سوال کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کسی غیر مرد سے اپنی بیوی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہارون۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر ذرا دھیما ہوا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے نا؟ عمر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ اعتبار بھروسہ تو تم رہ نہیں دو، مجھ سے کام کی بات کرو۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا؟ میں نہیں جانتا، لیکن وہ تمہیں سلطان منزل سے ہی چاہیے۔ تم نے فروا آنٹی اور سفیر کے ڈرائیور سے بھی کئی سوال کیے ہیں لیکن تمہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں مدد کر سکتا ہوں اگر چاہو تو۔ وہ نارمل لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ عمر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ عمر کو کسی کی ضرورت نہیں، تمہاری تو بالکل نہیں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہماری ملاقات ختم ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی حالے کو اغوا کیا تھا؟ ہارون نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ عمر رک گیا۔ اگر میں کہوں نہیں
تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ہاں میں کر لوں گا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا جسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا ہو۔ میں اس دن ہسپتال واپس آیا تھا عمر، ہارون اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ ہارون کہے گیا، اس دن جب حالے اور میں تم سے مل کر واپس گئے تھے، میں تھوڑی دیر بعد پھر سے ہسپتال آیا تھا۔ میں وہاں آیا تھا عمر، تم وہاں نہیں تھے، تم جا چکے تھے۔ میں نے تمہارا بل نہیں دیا تھا، تمہارے پاس تمہارا والیٹ نہیں تھا، تم نے بل کیسے دیا؟ تم نے ڈاکٹر کو دھمکایا تھا۔ میں یہ بات اسی دن جان گیا تھا۔ میں نے حالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ عمر دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بول رہا تھا، میں نے اس دن مال میں بھی تمہیں دیکھا تھا، تب نہیں جب تم حالے سے بات کر رہے تھے، تب جب تم نے اس آدمی کو اریسٹ کروایا، وہ ایک سیریل کلر تھا، ہے نا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرد اس عورت کا دل کبھی خود سے خراب نہیں ہونے دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے اگر حالے کو اغوا کیا ہوتا تو کم از کم ساری رات اسے اپنی گاڑی میں نہ رکھتے۔ تم کچے کام نہیں کر سکتے، تم کوئی اور ہی آدمی ہو، پرفیکشن تمہارے کام کا حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں حالے کو تم نے اغوا نہیں کیا، میرا دل گواہی دیتا ہے تم نے یہ نہیں کیا۔ سو اب تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں مدد کروں گا تمہاری، کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ آج کے زمانے میں دل کی گواہی کون سنتا ہے؟ عمر نے جیسے طنز کیا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کے سانولے چہرے پہ ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، ہم لوگ دل کی گواہیاں مانتے ہیں، جو فتویٰ دل نے دے دیا وہ ہمارے لیے آخری ہوتا ہے، دماغ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ عمر کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں حالے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس نے مجھے خود سے الگ کیا تو مجھے لگا اب ہارون شاہد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرا مقصد حالے کی خوشی ہے، حالے کی مدد ہے، اور اس کے لیے ہارون شاہد کو حالے سلطان کے پہلو میں کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا کے آخری کونے میں کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے سب کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے، میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ ساتھ کھڑے صرف جسم ہوتے ہیں، جو دور رہ کر بھی آپ کا سوچے اس کا دل آپ سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوست ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اچھے وقت میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اس کی مصیبت اور غم میں اس کے ساتھ نہ رہا تو ساری زندگی اس سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے جیسا چھوڑ دو۔ مجھے بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر حیات نے کندھے اچکائے تھے، میز پہ ذرا آگے کو ہوا، آواز مدھم کر لی اور کہنا شروع کیا، سلطان منزل سے کوئی حالے کی اغوا میں شامل ہے۔ پہلے مجھے لگا یہ سب مسز شمس نے کیا ہے، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے کسی ایسی جگہ نہیں گئی جو مشکوک ہو یا جہاں مجھے ان پہ شک ہو۔ ان کی کال ریکارڈنگ، ان کی سم کا ڈیٹا سب نکلوایا میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سوائے چند کٹی پارٹیز اور ایک تو ریسٹورانٹس کے علاوہ کہیں نہیں گئیں۔ اس کے علاوہ میں نے پورے 1 مہینے ان سے ملنے والے لوگوں کو بھی چیک کیا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ شک کیا جائے۔ میں نے سفیر کے ڈرائیور سے بھی اس لیے پوچھ گچھ کی، شاید انہوں نے اپنی نہیں سفیر کی گاڑی استعمال کی ہو، یا پھر شاید گھر کے کسی۔ ایک منٹ۔ ہارون جو بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تم نے کہا شاید انہوں نے کسی اور کی گاڑی استعمال کی ہو، یہی کہا نا؟ حالے کی شادی سے 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے میری گاڑی مانگی تھی، میرا ڈرائیور بھی۔ عمر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا ڈرائیور؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ۔ وہ ضرور مسز شمس کو کسی ایسی جگہ لے گیا ہوگا جہاں سے مجھے ثبوت مل سکیں۔ میرا شک درست تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ہارون ابھی بے چین سا تھا۔ عمر نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہارون نے تھوک نکلا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے میری ایک پرانی سم بھی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی۔ میں پریشان تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے بس دے دی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اسی سم سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ تھا فروا آنٹی اتنا گر سکتی ہیں۔ وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مجھے اپنا نمبر دو اسی سم کا، ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا ہوں۔ کچھ اور بھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون متعجب ہوا تھا۔ تم مجھے جج نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے ملامت نہیں کرو گے؟ میری بے وقوفی کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ عمر نے گہری سانس لی تھی۔ میں لوگوں کو جج نہیں کیا کرتا، اس طرح لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ دل میں رکھی باتیں سلو پوائزن ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہیں، اور میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کہ حالے اور تم الگ ہو جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر بھی اختیار اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکا سفیر جیسا نہیں تھا، یہ الگ تھا، بہت الگ۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی۔ میں انہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، چاہے جن حالات میں صحیح ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اور میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔
وہ ہلکے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈرائیور سے نہیں ملوا رہے؟ ہارون کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، سرمئی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ سلطان منزل کی صبح اداس اور مغموم سی تھی۔ یوسف سلطان کو گھر لایا جا چکا تھا۔ مہر ساری رات ان کے ساتھ رہی تھی اور وہ ساری رات حالے کو پکارتے رہے تھے۔ شمس رات دیر سے گھر آئے تھے۔ ان کا ارادہ فروا سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ سو چکی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے باتھ روم سے فریش ہو کر باہر نکل رہی تھیں۔ وہ ٹاکس اور سرجریز کا مارا ہوا بوڑھا چہرہ بغیر میک اپ کے مکروہ سا لگ رہا تھا۔ پوری آنکھیں خوابیدہ سی تھیں، جیسے نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ البتہ سامنے بیڈ پہ بیٹھے شمس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاقو چوبند تھے، بال نفاست سے پیچھے کو جمائے، سوٹ میں ملبوس وہ آفس جانے کو تیار لگتے تھے۔ فروا ان کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگیں، جب شمس نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ساتھ خود کھڑے ہوئے تھے۔ تمہید وہ کبھی باندھتے نہیں تھے، سو سیدھا مدعے پہ آئے۔ تم نے فہیم مرزا کے ساتھ مل کر حالے کو اغوا کروایا۔ میں صرف ہاں یا نہ میں جواب پوچھوں گا، بولو ہاں یا نہ۔ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ فروا نے اطمینان سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کسی اور کا حسن اور کسی اور کی جوانی استعمال کروں گی۔ میں نے کہا تھا نا، میں سلطانز کی کمر توڑ دوں گی، تمہارے بھرم توڑوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شمس، اب تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ کر جانے لگیں جب شمس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ فروا منہ کے بل بیڈ پہ جا گری تھیں۔ ذلیل عورت، تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم میری پاک دامن بھتیجی پہ بہتان لگاؤ۔ تم انتقام کے چکر میں اتنی جنونی بن گئی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ لعنت ہو تم پہ ملعون عورت، لعنت ہو تم پہ، خدا کی لعنت ہو، سارے جہان کی لعنت ہو تم پہ۔ وہ بلند آواز میں ان کو گالیاں بکتے ہوئے چلا رہے تھے۔ فروا چند لمحے تو اسی طرح شوق عالم میں چہرے پہ ہاتھ رکھے پڑی رہیں، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی اٹھی تھیں۔ شمس جو ان کے سامنے کھڑے تھے، فروا نے پوری قوت سے شمس کے چہرے پہ ویسا ہی تھپڑ دے مارا تھا جیسا تھوڑی دیر پہلے ان کو پڑا تھا۔ مارے شوق کے شمس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند لمحہ قبل گالیاں بکتی ان کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ گو کہ ان کے تھپڑ میں شمس کے ہاتھ جیسا بھاری پن اور شدت نہیں تھی، لیکن مرد کے 4 تھپڑ کے مقابلے عورت کی طرف سے پڑنے والا ایک تھپڑ زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی اٹھائی گیر ہوں، کوئی گری پڑی ہوں جس پہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح سرخ ہوتی آنکھوں سے غرائی تھیں۔ فروا بیگم میں ملکہ ہوں، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مجھے گالیاں دو گے؟ میں ہاتھ کاٹ دوں گی، زبان کھینچ لوں گی۔ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ذلیل ہوں تو تم کیا ہو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا؟ شمس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شمس؟ اگر آج میں نہ ہوتی، اگر میرے بنائے ہوئے جھول نہ ہوتے، تو کیا آج تمہیں ہیون مل پاتا؟ اگر اس دن میں تمہیں ہسپتال نہ بھیجتی، تو کیا آج تم سلطان ہوتے؟ تمہیں سلطان میں نے بنایا شمس، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ شمس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ فروا اب بھی ان کے گرد چکر کاٹتی غرا رہی تھی۔ میں نے شمس، میرے عظیم دماغ نے ہمیشہ کی طرح تمہیں بچایا، تمہیں ایک سلطنت دی، تمہیں امپائر دیا، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بھولو مت کہ ہیون کے اصلی کاغذات اب بھی میرے پاس ہیں، تمہارے پاس جعلی سائن ہے۔ شمس تمہیں چاہیے کہ میرے قہر سے ڈرو۔ اگر میں تمہیں عرش پہ بٹھا سکتی ہوں تو اگلے ہی لمحے تمہیں فرش پہ بھی پھینک سکتی ہوں۔ وہ شمس کی اہانت سے سرخ چہرے کو نظر انداز کیے بولے جا رہی تھیں۔ مجھ سے ڈرو شمس، میں اگر محبت میں تمہیں تخت پہ بٹھا سکتی ہوں تو نفرت میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نگین کی کاربن کاپی کا انجام؟ وہ خود کو شہزادی کہتی تھی، میں نے اسے کنیز سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ وہ ڈیزائنر ویئر پہنتی تھی، آج مانگی ہوئے کپڑے پہنتی ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں کھانے کھاتی تھی، آج اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کے بہترین ڈائمنڈز اپنے گلے اور انگلیوں میں پہنتی تھی، آج وہی ہیرے جواہرات بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اسے محبتوں پہ ناز تھا نا، میں نے کیسے اس سے ہر رشتہ چھین لیا، آج وہ اکیلی ہے، خالی ہاتھ ہے۔ وہ لڑکا عمر بہت جلد وہ بھی اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ حال سلطان کا بخت اب میرے ہاتھ میں ہے، اس کی قسمت کی خدا میں ہوں۔ تم دیکھنا شمس، وہ ایک دن سڑکوں پہ بھیک مانگے گی اور اسے کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا، تو آئندہ اپنی اوقات میں رہنا۔ وہ نخوت سے کہتی الماری کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ پیچھے سے شمس نے خود کو کہتے سنا، اس کا بخت بلند ہے فروا، وہ پارس پتھر ہے، مٹی کو سونا کرتی ہے۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، اس کا بخت نہیں چھین سکتی تم۔ اس سے جو محبتیں چھین لیں وہ عارضی تھیں، تبھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں۔ جو محبت اسے اب مل رہی ہے وہ دائمی ہے۔ وہ جب تک یہاں تھی شہزادی تھی، اب ملکہ ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ وہ رک رک کر کہہ رہے تھے۔ فروا بھویں بھینچے ان کو سنے گئی۔ وہ لڑکا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، تم نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے سلطان بنایا نا،
بھائی شروع سے سلطان رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو چنا ہے، سوچو وہ کیا ہوگا۔ وہ شخص اسے تب یہاں سے لے گیا، اس نے تب اس کی حفاظت کی جب ان دونوں کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ تم سوچ سکتی ہو اب وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ تم کہتی ہو تم نے اسے آسائشات چھین لی ہیں۔ نہیں فروا، وہ آدمی حالے کے قدموں میں ساری دنیا ڈھیر کرنے کو تیار ہے، وہ ایک شاندار مرد ہے۔ آج مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے، تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے تم پہ الٹ دیا۔ سوچو فروا، سوچو، اس رات حالے کسی اور کی گاڑی میں بھی جا سکتی تھی، وہ عمر کی گاڑی میں ہی کیوں گئی؟ اسے وہاں اس کا بخت لے گیا، سکندری بخت۔ وہ اگر یہاں سے گئی ہے تو اس محل سے زیادہ بڑے اور اونچے محل میں رہ رہی ہے۔ تم نے اسے سفیر اور ہارون چھین لیے۔ اللہ نے اسے ایسا شخص دیا ہے جو ان دونوں پہ بھاری ہے۔ کبھی جو تم اس کی ذہین آنکھیں دیکھو تو تمہیں پتہ لگے وہ کیسے آنکھوں سے بات کرتا ہے، وہ کیسے اپنے الفاظ سے دل جیت لیتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ اور ذہانت سے کھڑے کھڑے تم سے کیا کچھ کروا لے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تم کہتی ہو وہ شہزادی نہیں رہی، صحیح کہتی ہو، وہ ملکہ ہے، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہاں بھی حکومت کرتی تھی، وہاں بھی کرے گی۔ جسے تم اپنا بدلہ کہہ رہی ہو وہ اس کے لیے تخت کی آزمائش تھی، تم اسے کچھ نہیں چھین سکتی، تم ناکام ہو گئی ہو، آج مان لو یہ بات۔ وہ سادگی سے کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ فروا نے سینے پہ دونوں بازو باندھے تندھی سے ان کو دیکھا تھا۔ بہت محبت جاگ رہی ہے آج تو، کیا ہیون اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ جاؤ ان کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے ان کے باپ کا قتل کیا، لیکن اب تم شرمندہ ہو اور اب سب کچھ فکس کرنا چاہتے ہو۔ تم انہیں یہ نقلی پیپرز دے رہے ہو یا میں اصلی پیپرز دے آؤں؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شمس چند لمحے ان کو دیکھتے رہے، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے اپنے دل سے حالے کے لیے نفرت ختم کی ہے، طاقت اور سلطنت کی لالچ نہیں۔ ہیون کل بھی میرا تھا اور آج بھی۔ اور ایک بات، میں اپنے بھائی کو مار کر شرمندہ نہیں ہوں، وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ کہتی ہوئے باہر نکل گئے تھے، پیچھے فروا پیچو تاب کھاتی رہ گئی تھیں۔ اس عمر حیات کا کچھ کرنا ہوگا۔ باہر جاتے شمس اور الماری کے قریب کھڑی فروا کو یہیں چھوڑ کر کیا تم معراج سلطان کے قتل والے دن واپس جانا چاہو گے؟ یہ وہ وقت ہے جب عمر حالے کو اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ شمس باہر ہونے والے سارے ہنگامے پہ لعنت بھیجتے اندر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ فروا ان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی کافی دیر سے ایک ہی بحث چل رہی تھی اور اب شمس تنگ آ گئے تھے۔ فروا، میں نے کہا نا یہ وقت مناسب نہیں ہے، میں اس وقت ہیون کی بات نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا؟ بھائی مر رہے اور میں وہاں جا کر کاروبار کی بات کروں؟ تم سیدھا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ان کا گلا دبا دوں؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ وہ نہیں مر رہے، آدھے مرے ہوئے ہیں وہ۔ یہی وقت ہے شمس، یہی وقت۔ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کی زندگی میں ان سے ہیون لے سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، چاہے اس کے لیے معراج سلطان کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میرے پاس سارے کاغذات ہیں، کل رات میں نے سارے کاغذات ہینڈ اوور کر لیے تھے۔ تم سوچو شمس، جب آدھا مرا ہوا مرد کاغذات دے سکتا ہے تو کیا وہ سائن نہیں دے سکتا؟ انہیں اکسا رہی تھیں اور دور کہیں کامیاب بھی ہو رہی تھیں۔ شمس نے رک کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کری ہو، ہیون کے پیپرز تمہارے پاس ہیں؟ فروا مسکرائی تھی پورے دل سے۔ ہاں وہ میرے پاس ہیں، تمہارے بھائی رات وہ کاغذات حالے کے نکاح کے وقت اس کو دینے والے تھے، لیکن میں نے کسی طرح وہ اٹھا لیے۔ اینڈ گیس واٹ، ہیون حالے کے نام پہ ہے لیکن پاور آف اٹرنی عمر حیات کے نام ہے، اور یہ بات عمر نہیں جانتا۔ شاید معراج سلطان اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ شمس نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ میں نے فرحات غفار کو خرید لیا شمس، وہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ چند روز قبل اس آدمی عمر حیات نے معراج سلطان سے کہا تھا کہ وہ ہیمن اس کے نام کر دیں۔ معراج سلطان نے گو کہ اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے تیور دیکھ کے آج تو میں ڈر ہی گئی، لیکن شکر ہے کہ وہ اب تک ان کاغذات کے بارے میں نہیں جانتا۔ شمس اب بھی تذبذب تھے۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا پوری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہوں؟ سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی نے مجھے ہیون کیوں دیا، میں کیا کہوں گا؟ اور وہ عمر تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے کنونس کرنے کو مجھے ثبوت چاہیے ہوں گے۔ میں فی الحال یہ سب نہیں کر سکتا۔ فروا تم اپنی سازش خود تک رکھو۔ فروا گھوم کر ان کے سامنے آئی تھی۔ تم ان سے کہہ دینا کہ تم نے ہیون خریدا ہے، اپنی کمپنی کے 25% کے بدلے خریدا ہے۔ شمس نے اچھمبے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کری ہو، میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو شمس، جب معراج بھائی نے تم سے شیئرز خریدنے کی بات کی تھی تب کیا ہوا تھا یاد کرو، تم نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا تھا۔ شمس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ فروا کے مزید بولنے کو بےتاب ہو اٹھے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے تم سے وہ 25% خریدے ہیں، تم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیتے تھے، وہ کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، پیپر ورک نہیں ہوا۔ شمس، تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اسے مت کماؤ، اپنی امپائر بناؤ، اپنے لیے کچھ کرو۔ وہ کچھ راضی ہو گئے تھے۔ لیکن میں نے ہیون کے کاغذات نہیں بنوائے، میں نے اپنی کمپنی کے 25% کے پیپرز بھی نہیں بنوائے، میں اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ فروا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، نہ جانے کتنے عرصہ بعد۔ جو پیپرز فرحات نے عمر اور حالے کے لیے بنوائے تھے، میں نے ویسے ہی پیپرز تمہارے لیے بنوا لیے ہیں۔
تو میرا عشق و شمس، میں نے تمہارے لیے سب کر لیا، سارے کاغذات بنوا لیے ہیں، بس ایک دستخط، تم سلطان بن جاؤ گے، تمہاری سلطنت ہوگی، تم حکومت کرو گے، تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا ہے۔ جب تک تمہارے ساتھ فروا ہے تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسے مان سے کہہ رہی تھی کہ لمحے بھر کو شمس، وہ ہوٹل کا کمرہ اور اپنی نفرت بھول گئے تھے۔ کچھ دیر قبل جو نیم رضامند تھے اب مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے تھے اپنے دل کو مارنے، ہمیشہ کے لیے۔ موجودہ دن، فروا اپنے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھیں، چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی تھی اور ہلکا سا حسد بھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، مجھے بتا وہ عمر حیات کون ہے، کہاں سے آیا اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں ایک ایک بات بتاؤ فرہاد، اس کی کمزوری، اس کی طاقت، سب۔ اس کا برا وقت اب آ چکا ہے۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا، فروا نے بے دلی سے کال کاٹتی تھی، اب وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھیں، ساتھ بڑبڑاتی جاتی تھیں۔ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ نگین کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس دن اس عورت کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا، میں نے اسے دکھا دیا تھا کہ یہاں نگین کے بیٹے کی کوئی جگہ نہیں، پھر کیسے آ سکتا ہے وہ؟ لیکن اس کی آنکھیں کیوں ہیں ایسی؟ نہیں، یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گئی تھیں، اس بات سے انجان کہ جس آدمی کے لیے وہ خود کو برا وقت کہہ رہی ہیں وہ اصل میں ان کا برا وقت ہے۔ عمر کے بنگلے پہ دن چڑھایا تھا، صبح کی مقدس سفیدی دم توڑ گئی تھی، اب اس کی جگہ جھلساتی دھوپ نے لے لی تھی۔ البتہ گھروں کے اندر اب بھی کسی حد تک سکون تھا، پنکھے کی ہوا بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حالے اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ کر بیٹھی تھی، آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں، آواز زکام زدہ سی، وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس کا ارادہ تھا کہ اب اپنے لیے کافی بنائے، جب اس کی نظر پاس رکھے ہاٹ پاٹ پہ پڑی، ساتھ ایک پلیٹ رکھی تھی جس کو دوسری پلیٹ سے ڈھکا گیا تھا۔ حالے نے ڈھکن اٹھایا، پلیٹ میں آملیٹ تھا۔ حالے نے ہاٹ پاٹ کھولا، اس میں تازہ پراٹھے رکھے تھے، اس کا دل ذرا سا خوش ہوا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے وہ سوکھی بریڈ اور جیم سے ناشتہ کر رہی تھی، چلو آج کچھ اچھا کھانے کو نصیب ہوا، تھینکس ٹو شانو۔ اس نے پاس پڑی کرسی کھینچ لی اور اس پہ بیٹھ گئی، پراٹھا پلیٹ میں نکال کے رکھا، آملیٹ سامنے کیا، پراٹھے کا چھوٹا سا نوالا بنایا اور آملیٹ کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھا۔ پہلا نوالا لیتی اس کو ایسے لگا جیسے وہ آج پہلی بار آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی ہو۔ ایسا مکمل ذائقہ، حالے نے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے ذائقے کو محسوس کر رہی تھی۔ منو سلوا، بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، ایک اور نوالا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں پراٹھے کھا چکی تھی اور آملیٹ والی پلیٹ ایسے صاف تھی کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آدھے کراچی کے ریسٹورانٹس کے کھانے کھائے تھے، وہ جس شہر جس ملک میں بھی جاتی وہاں کے ریسٹورانٹ ضرور وزٹ کرتی تھی، لیکن ایسا مکمل ذائقہ اس نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے جس ذائقے کی تلاش میں تھی وہ اسے آج ملا تھا۔ یقیناً شانو بہترین کھانا بناتی ہے، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسی وقت شانو ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے کچن میں آتی دکھائی دی، اس نے دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر سے باندھ رکھا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا، حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا، ساتھ مسکرائی تھی، اداس سی مسکراہٹ۔ آپ نے آج جو ناشتہ بنایا تھا بہت لذیذ تھا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا ذائقہ برقرار رکھے۔ ترک ڈراموں کا اثر تھا، وہ ان کی دعائیں سیکھ گئی تھی۔ پراٹھے بہت اچھے بنے تھے اور آملیٹ بھی، یہ اٹیلین ریسپی ہے، آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف لمبی بات کر رہی تھی، جبکہ شانو ہونکو کی طرح اس کو دیکھی گئی۔ باجی میں نے تو کوئی ناشتہ نہیں بنایا، اور پراٹھے تو مجھ سے کبھی اچھے بنے ہی نہیں۔ حالے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کے پراٹھوں سے بہتر ہے بندہ ربڑ چبا لے، اور اٹیلین آملیٹ، میں تو پاکستانی انڈا مشکل سے بناتی ہوں، کیا باتیں کرتی ہیں بی بی، اصل میں کیا ہے نا۔ وہ اب بھی بول رہی تھی جب حالے واپس پلٹی تھی، لپک کر آملیٹ والی پلیٹ اٹھائی، اس کے نیچے اسٹکی نوٹ لگا تھا۔ حالے کی نظر اس پہ پڑی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ناشتے کے لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ بس 2 لائن، صرف 2 لائن، اور حالے کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دیتی تھی۔ آج عمر حیات سے نفرت کا گراف ذرا اور اوپر گیا تھا۔ ہسپتال کی بینچ پہ بیٹھا نور اس وقت اپنی ساری کائنات لٹا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گردن جھکی ہوئی، دل ٹوٹا ہوا۔ اس نے رات سے لے کر بس ایک سطر بولی تھی، کیا وہ بچ جائے گی؟ امید، بے بسی، ڈر، خوف، ذلت، اذیت، ڈاکٹر سے سوال کرتے نور کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، جواب کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔ نرمین کوما میں جا چکی تھی، اس کی نارمل زندگی میں واپسی کے بارے میں ڈاکٹر نے بس یہی کہا تھا، 1 منٹ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، یا پھر ساری زندگی لگ سکتی ہے، یا پھر وہ اسی طرح مر بھی سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تب ٹھیک ہو سکتی ہے جب وہ ریکور ہونا چاہیں۔ وہ تب سے لے کر اب تک اسی بینچ پہ بیٹھا تھا، اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹ گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔
یہ سب کس نے کیا؟ فی الحال اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا رات سے لے کر اب تک پولیس اور میڈیا کو اس نے کس طرح سنبھالا تھا، یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ اسی وقت فہیم مرزا سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے اپنی قریب آتے دکھائی دیے۔ نو کو دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے، ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا اور جب بولے تو ان کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ کس نے کیا بیٹے، کیا تمہیں پتہ چلا؟ نو نے شکستگی سے نفرت میں سر ہلایا۔ بات میڈیا میں نہیں جائے گی، تم فکر مت کرو، میں نے پولیس کو بھی سمجھا دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہماری عزت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، تم بکواس بند کرے اپنی۔ نو کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کے مارے خون چھلکا رہی تھیں۔ میری بہن میری زندگی مر رہی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے؟ فہیم سہم کر بینچ کے ساتھ جا کر لگے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی عزت پہ، خدا کی قسم مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی نہیں۔ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، جو اس کام میں ملوث ہے میں اسے کتے کی موت ماروں گا، میں اس کی نسل ختم کر دوں گا، میں ان کے بچوں کو چوک پہ بٹھا کے بھیک منگواؤں گا، میں ان کی بیویاں بیوہ کروں گا، ان کی بیٹیاں گھروں سے اٹھواؤں گا، میں ذلیل ہوا ہوں تو سب ذلیل ہوں گے، میری بہن کو اذیت ہوئی ہے ساری دنیا کو ایذا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بول رہا تھا، میں نو مغل آج قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے، اس کے قریب آئے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے اور کہنا شروع کیا، تمہیں جو کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں نو مرزا۔ انہوں نے مرزا پہ زور دیا، ان کی آنکھیں کچھ چتا رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پالا نو، تمہاری بہن کو پالا، تمہارے مرتے ہوئے باپ کو میں نے بچایا، اگر اس وقت میں اس کا علاج نہ کرواتا تو تم کئی سال پہلے یتیم ہو چکے ہوتے۔ اس حادثے کے بعد وہ معذور ہو گیا تھا، میں نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت تمہاری بہن اس دنیا میں آنے والی تھی، میں نے تمہاری ماں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا، اگر میں بر وقت تمہاری ماں کو ہسپتال نہ لے جاتا تو تمہاری بہن اس دنیا میں ہی نہ آتی، آخری وقت پہ اگر میں تمہارے ماں باپ کی تدفین نہ کرتا تو ان کی لاش گل سڑ جاتی۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میں نے تمہارے نام سے مغل ہٹا کر تمہیں مرزا بنایا، اور تم آج میرے سامنے چیخو گے، مجھے باتیں سناؤ گے؟ کیا اس لیے کیے تھے میں نے تم پہ اتنے احسان؟ ان کے لہجے میں تپش تھی۔ نو کا سر شرمندگی سے جھکتا گیا۔ میں جا رہا ہوں نو، اب میرے پاس آنا تو مرزا بن کر آنا، مغل بن کر نہیں۔ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے نو تھا اور اس کے ان گنت دکھ، اللہ نے اس کی نیکی بھی قبول نہیں کی، اس نے تو ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی، آج اسے نیکی سے نفرت ہو گئی تھی، یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ کے باوجود ہارون کی ڈرائیور کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، عمر کی مشتبہ نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ہارون پچھلی سیٹ پہ آرام دہ سے بیٹھا تھا، وہ کوئی 30-35 سال کا فربہی ماہل آدمی تھا، نقوش پھینے سے، اور وہ آدھے گھنٹے سے ایک ہی بات دہرا رہا تھا، سر میں قسم کھا کر بتا رہا ہوں، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، پھر 2 گھنٹے بعد یہیں سے لینے آ گیا، میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے۔ وہ گھگھیانے لگا تھا، اس نے پچھلے آدھے گھنٹے سے دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرا دی تھی۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے جھکائی تھی، جبکہ ہارون بے نیاز بیٹھا موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ عمر نے گاڑی سے نکل کر آس پاس نظر دوڑائی، یہاں بس قطار در قطار چھوٹے بڑے دکان تھے، کوئی آٹوز کا تو کوئی ورک شاپ، کوئی بائک اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بیچ رہے تھے، یہاں دور دور تک کوئی کیفے کوئی ریستوران نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر فروا یہاں کسی سے ملنے آئی تھی تو ضرور کسی کیفے یا ریستوران ہی میں گئی ہوگی۔ عمر نے اس جگہ کی لوکیشن نکالی تھی، یہاں تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کوئی ایسی مقبول جگہ نہیں تھی جہاں فروا اور فہیم مرزا مل سکیں۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اب اسے ایک اور طریقہ استعمال کرنا تھا اور وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ جھکا اور اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے بندھی چھوٹی سی پسٹل نکالی تھی، اب کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی پسٹل دے کر ہارون کے ڈرائیور کا خون خشک ہو گیا تھا۔ عمر نے پستول اس کی کن پٹی پہ رکھی تھی، ہارون نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے اپنے موبائل پہ جھک گیا تھا۔ کسک گیا پولیس والا، خیر مجھے کیا؟ اب بتاؤ کہاں لے کر گئے تھے تم اس بوڑھی فتنہ کو؟ اگر اب میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گیم ختم سمجھو، میں کھوپڑی کھول دوں گا تمہاری، بولو سب سچ بولو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غرا رہا تھا، ڈرائیور رونے لگ گیا تھا۔ اللہ کی قسم سائیں، خدا کی قسم، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ یہاں سے کہاں گئیں، کس سے ملنے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معاف کر دو سائیں۔ ہارون بابا آپ ہی ان کو سمجھاؤ، میں آپ کا نوکر ہوں سائیں، میرے ماں باپ آپ کے نوکر ہیں، نمک کھایا ہم نے آپ کا۔ وہ روتے ہوئے ہارون سے التجا کرنے لگا تھا۔ ہارون نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، پھر عمر کے پستول والے ہاتھ کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ دیکھ عمر، میرے ڈرائیور پہ پستول تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور کا سانس بحال ہوا تھا جبکہ عمر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہارون کہہ رہا تھا، ایسا کرو، اس نے سوچنے والے انداز میں بھویں اکٹھی کی تھیں، میرے پاس ایک بہت تیز دھار چاقو ہے، وہ لے لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لاش ٹھکانے لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، صحیح کر دو۔ وہ جیسے اپنی آئیڈیا سے محظوظ ہوا تھا۔
بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا تاکہ اس کی لاش پہچانی نہ جا سکے۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ کر دوبارہ موبائل پہ جھک گیا تھا، جبکہ ڈرائیور کے کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں والا حساب تھا۔ یہ تو اصلی والا پاگل نکلا، وہ بس سوچ ہی سکا۔ عمر نے اس کو اب کیا کہتے ہو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ آپ میرے ٹکڑے کر دو یا پھر جان سے مار دو، مالک سے غداری کا میں سوچ بھی نہیں سکتا صاحب۔ یہ بات شاید میڈم بھی جانتی تھی، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور عمر بیزاری سے اس کو سن رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، وہ رکا تھا، پھر کہنا شروع کیا۔ بی بی نے میرے موبائل سے کال کی تھی اور کسی سنیم نامی جگہ پہ ملنے کی بات کی تھی۔ عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، ہارون بھی چونکا تھا۔ میرے موبائل میں ریکارڈنگ بھی ہے، آپ کہو تو میں سنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھ سے قسم لے لو۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر عمر کے آگے رکھ دیا تھا۔ اچھا بس سن چکا میں، ہارون نے ہاتھ جھلایا تھا۔ چلو اب نکلو یہاں سے، اور پاپا کو کچھ بھی بتایا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گا، تنبیہ کرتے لہجے میں اس کو ٹپٹ دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنی جان خلاصی ہونے پہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھ کر وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھا تھا۔ عمر اب بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ سنیم یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت مہنگا کیفے ہے یہاں کا، یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہوگا، اپنی سروسز کے لیے مشہور ہے وہ لوگ، باقی حالے سے پوچھ لو، وہ زیادہ جانتی ہوگی، مجھے اتنا معلوم ہے، حالے کی پچھلی برتھ ڈے پہ ہم لوگ وہیں گئے تھے۔ ہارون نے تفصیلی جواب دیا تھا، پھر عمر کی طرف دیکھا، وہ اب بھی غیر آرام دہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ چلو اسی کیفے چلتے ہیں، یا شاید تم ابھی مطمئن نہیں ہو؟ کیا کچھ اور ہے جو ہمیں پتہ کرنا ہے؟ ہارون اس کو دیکھتے بھی پوچھ رہا تھا۔ عمر ذرا سا بے چین تھا۔ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، کچھ ہے جو اس سب میں مس فٹ ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، فتنہ ہے۔ جب وہ تمہارے ڈرائیور کو یہاں چھوڑ کے آگے خود گئی تھی تو وہ اس کے سامنے اسی جگہ کا نام کیوں لے گی جس سے وہ چھپانا چاہ رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، تمہارا ڈرائیور بس ایک ڈسٹریکشن ہے، اصل بات کچھ اور ہے، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ میرا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے، اصل بات تمہاری جاب ہے، اس نے تمہیں ہر ایک پہ شک کرنا سکھا دیا ہے۔ تم تھانے میں نہیں ہو عمر حیات، اور میرا ڈرائیور وہ کوئی عادی مجرم نہیں ہے جو پستول کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولے گا، وہ ایک عام سا آدمی ہے۔ جب پستول سامنے آ گئی تو اس نے منہ سے نہ چاہتی ہوئے بھی سچ ہی نکلے گا۔ اپنے دماغ کو تھانے سے نکالو اور ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو، زندگی آسان ہونے لگے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ اگر اس کا دماغ کہہ رہا ہے تو کچھ مسنگ تو ہے۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، اے سی کی میٹھی سی کولنگ چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ ابری ہوئی اینٹوں والی دیوار پہ مختلف قسم کی میوزیکل پوسٹرز لگے تھے، ایک دیوار پہ چند گٹارز ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرے کی تیسری دیوار پہ اس کمرے کی مالک کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تصاویر لگی تھیں۔ بیڈ کے عین اوپر اس کی بڑی سی حالیہ تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک غرور تھا، شان بے نیازی تھی۔ اس کی تصویر کے اوپر فرینچ میں جدید طرز کی لائٹوں سے ایک عبارت لگی تھی جس کا مطلب یہ تھا، حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ اس کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ بھی اس کی اپنی تصویر فریم ہوئی رکھی تھی، شاید اس سے خود کو دیکھتے رہنا پسند تھا یا شاید اسے خود سے عشق تھا۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ ایک تھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ جو لحاف اوڑھے سو رہا تھا بے اختیار کسمسایا تھا۔ آنے والا اس کا باپ تھا۔ ان کے اندر آتے ہی سارے کمرے کی بتیاں خود بخود جل اٹھی تھیں۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا لحاف اتار کر دور پھینکا تھا۔ اب کہ یاقوت مرزا بری طرح جھنجلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی سوئی سوئی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا، جبکہ اس کے باپ کی جاگی ہوئی آنکھوں میں بے تحاشا جلال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کو شوٹ کر ڈالیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہی فوراً بیڈ سے اتر آیا تھا۔ وہ جیسے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، فہیم مرزا نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹا تھا۔ ذلیل خبیث آدمی، تمہارے پیدا ہونے پہ لعنت ہو، وہ تمہاری بہنوں جیسی تھی، وہ سرخوتی آنکھوں سے غراتے ہوئے کہہ رہے تھے، ساتھ ہی آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ یاقوت کے چہرے پہ دے مارا تھا۔ اب انہوں نے اس پہ بس نہیں کی، اسے پے در پہ تھپڑ مارتے چلے گئے، ساتھ ساتھ بلند آواز میں اس کو گالیاں دیتے جاتے۔ یاقوت ہونکوں کی طرح ان کو دیکھتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہارا جنازہ کتوں کے ساتھ اٹھوائے گا، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لے گا۔ آخر ایسی کون سی ہوس تھی تمہاری جو پوری نہیں ہو رہی تھی؟ ایسی کون سی آگ تھی جو بجھ نہیں رہی تھی؟ لڑکی چاہیے تھی نا، مجھے بولتے میں لائن لگا دیتا، کوٹھے پہ چلے جاتے، سارا کوٹھا اٹھا لاتے، لیکن نہیں 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 یاقوت، تمہیں تو کتے کی موت مرنا تھا۔ اب وہ تمہارا کلیجہ چھپائے گا، تم دیکھنا، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ منہ سے کف نکال رہے تھے۔ تم نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا، تم نے اپنے قد سے بڑا دشمن بنا لیا ہے، وہ تمہیں مار دے گا، بلکہ وہ نہیں، آج تمہیں میں ماروں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تاکہ کوئی غم نہ رہے۔ کم از کم یہ تسلی تو رہے گی نا کہ میں نے تمہیں غیروں کے ہاتھ نہیں دیا۔ ہاں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ماروں گا۔ یاقوت اب بھی شل سا کھڑا مار کھا رہا تھا، اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، اس پہ انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔
انہوں نے خون آشام نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر جھکے، اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ رکھے اس کا گلا دبانے لگے تھے۔ یاقوت خوف سے ان کو دیکھے گیا، اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ فہیم اب بھی بلند آواز میں غرا رہے تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں مار دوں گا یاقوت، کسی غیر کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے میرے ہاتھوں سے مر جاؤ، بغیرت انسان، خبیث انسان۔ گالی گالی گالی، میرے تخم سے پیدا ہوئی ہو، میں ہی آج تمہیں مار دوں گا۔ یاقوت کی آنکھیں ابلنے کو تھیں جب اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنے باپ کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور دے کر ان کو دور دھکیلا۔ فہیم جتنے بھی طاقتور سہی، یاقوت جوان تھا، زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اس کے ایک ہی دھکے سے بیڈ سے نیچے گرے تھے، ان کا سانس غیر ہموار تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ یہی حال یاقوت کا بھی تھا، اس کی گردن بری طرح سرخ ہو چکی تھی، وہ گردن جھکائے مسلسل کھانس رہا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ کچھ دیر تک دونوں اسی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھے کھانستے رہے اور صورتحال کو سمجھتے رہے۔ چند منٹ بعد فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ یاقوت سانس روکے انہیں اپنے قریب آتے دیکھتا رہا، اس کے بالکل قریب آ کر اپنا ہاتھ بلند کر کے ایک زوردار تھپڑ ایک بار پھر اس کے چہرے کی زینت بنایا تھا۔ اب کی بار ان کے چہرے اور لمس دونوں میں غصہ نہیں تھا، یہ ایک بے بسی بھرا تھپڑ تھا۔ یاقوت نے چہرہ جھکا لیا تھا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو کس دلدل میں پھنسا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کے بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھے وہ اس کی گردن پہ آئس پیک رکھ رہے تھے۔ یاقوت کی سفید گردن پہ ان کے ناخن بری طرح چبھ رہے تھے، چہرے پہ تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ تمہیں اگر وہ لڑکی پسند تھی تو بھونک دیتے، میں کسی بھی طرح تمہیں وہ لا دیتا، زیادہ سے زیادہ کیا کرنا پڑتا، نکاح کروا دیتا میں، لیکن یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ان کی آواز اب بلند نہیں تھی، لیکن اس میں غصہ تھا، بے بسی تھی، حقارت تھی۔ یاقوت نے سر جھٹکا تھا۔ کتنی بار تو بتایا تو تھا، پسند ہے، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کرتا؟ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ بات یہ نہیں تھی جو وہ بتا رہا تھا، وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے کام لے رہا تھا، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فہیم مرزا نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ مجھے لگا بہن کی طرح پسند ہے، وہ چھپا چھپا کر بولے تھے۔ یاقوت مرزا نے کیا کبھی کسی لڑکی کو بہن کی نظر سے دیکھا ہے؟ اور ایسے بھی کیا بڑی بات ہو گئی، آپ نے بھی تو نوح کی ماں رابیل کے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ فہیم مرزا کا آئس پیک لگاتا ہاتھ تھم گیا تھا، ان کا سانس تک رک گیا تھا۔ یاقوت بولے گیا، میں بچہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں، سب یاد ہے مجھے۔ نیرو تب 4 سال کی تھی، میں 9 سال کا تھا ڈیڈ۔ وہ لڑکی مجھے پسند ہے، جیسے آپ کو رابیل آنٹی پسند تھی۔ میں نے جو بھی کیا آپ سے سیکھ کر کیا، مجھے بلیم کرنے سے پہلے آپ اپنی گریبان میں جھانک لیں۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ فہیم مرزا کے لیے اگلی سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یاقوت نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ، میں بچہ ضرور تھا لیکن میں مرد بھی تھا۔ ہماری کلاس کے بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں سمجھنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ہم نے کئی ملک گھوم رکھے ہوتے ہیں، کئی کلچر دیکھ رکھے ہوتے ہیں، ہم پہ پابندیاں نہیں ہوتی، ہمیں سب دکھایا جاتا ہے، ہمیں سب سننے کی آزادی ہوتی ہے، اور یہی آزاد ماحول ہمیں وقت سے پہلے بڑا کر دیتا ہے، جیسے مجھے کر دیا۔ شاید میں یہ نہیں سمجھ پاتا اگر آپ نے یہ ایک بار کیا ہوتا۔ یاقوت رکا تھا، اس کے باپ کا چہرہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ آپ نے یہ ایک بار نہیں کیا ڈیڈ، آپ نے یہ بار بار کیا۔ آپ نے صرف خود ہی ان کے حسن کا فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے ان کا حسن بیچا۔ یہ آپ کا بزنس، یہ امپائر، یہ سب آپ نے کیسے بنائی؟ کیا میں نہیں جانتا؟ آپ نے اس عورت کو مجبور کیا کہ وہ خود کو بیچے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اس کا شوہر کمزور تھا، معذور تھا، اور وہ عورت مجبور۔ آپ انہیں بڑے بڑے امراء اور رؤساء کی محفل میں لے کر جاتے تھے، آپ انہیں ان لوگوں کے۔ وہ ایک بار پھر رکا تھا لیکن ذرا سا زخمی ہوا تھا۔ فہیم مرزا گردن جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ ان کو سنے گئے۔ آپ انہیں ان لوگوں کے گیسٹ ہاؤس بھیجتے تھے، آپ انہیں لوگوں کے فارم ہاؤس بھیجتے تھے، آپ نے انہیں بیچ کر اپنے لیے دولت خریدی۔ ہم امیر تھے، شروع سے تھے، آپ کا ایک ہوٹل تھا لیکن ہم کبھی بھی ملینئرز نہیں تھے۔ آپ نے نوح کے باپ کا سارا پیسہ ضبط کر لیا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا ایکسیڈنٹ بھی آپ نے کروایا تھا۔ مجھے یہ سب ممی نے بتایا تھا، لیکن آپ نے جو کچھ بھی رابیل آنٹی کے ساتھ کیا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تب نہیں سمجھا لیکن کچھ سال بعد سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، دھیما سا۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے گردن اٹھا کر پوچھا تھا۔ یاقوت نے نفی میں سر ہلایا۔ یاقوت اب بھی بے تاثر لہجے میں بولے گیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ڈیڈ، آپ میرے واحد پیرنٹ ہیں۔ جو کچھ آپ نے کیا، جیسے بھی کیا، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ جب امی نے مجھے یہ سب بتایا تب بھی آپ کو ہیٹ نہیں کر سکا۔ فہیم مرزا کی سانس بحال ہوئی تھی۔ نہ اب کرتا ہوں، ضرور آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا تبھی آپ نے ایسا قدم اٹھایا۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جو کچھ آپ نے کیا وہی میں نے کیا۔ آپ نوح سے مت ڈریں، جب وہ اپنی ماں کے مجرم نہیں ڈھونڈ سکا تو بہن کے مجرم کیا ڈھونڈے گا؟
فہیم نے گہری سانس لی تھی، جیسے اس کی ساری باتیں بھی سانس کے ذریعے اندر داخل کی ہوں۔ وہ اٹھ کر یاقوت کی الماری کے قریب گئے تھے اور ایک بیگ نکالا تھا اور یاقوت کے کپڑے نکال کر اس بیگ میں ٹھونستے گئے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا یا صحیح میں نہیں جانتا، لیکن تم اب یہاں نہیں رہو گے، تم آج ہی امریکہ جا رہے ہو۔ اس وقت نوح بچہ تھا، آج وہ بچہ نہیں ہے، وہ جلد یا بددیر تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اور پھر ان کی آواز میں صفا کی درائی تھی۔ اب وہ دوسرے دراز سے اس کی ضروری ڈاکومنٹس نکال رہے تھے۔ یاقوت خاموشی سے ان کو دیکھے گیا۔ پھر وہ تمہیں کتے کی موت مارے گا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تم آج اور ابھی یہاں سے جا رہے ہو۔ میں نے سب سنبھال لیا ہے، بلڈنگ کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ ہو گئی ہے، جن لوگوں نے تمہیں وہاں آتے دیکھا ان کے منہ بند کروا دیے، اور نرمین کے ڈاکٹرز میں خرید چکا ہوں۔ وہ اس کے بیگ کو اس کے قدموں کے قریب رکھ کر اس کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کر چکے تھے۔ تم جا رہے ہو، جب تک سب کچھ فکس نہیں ہوتا تب تک تم جا رہے ہو، اور اگر تم واپس آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ اس کو وارن کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ یاقوت غیر آرام دہ تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے؟ اس نے بات آدھے میں چھوڑ دی تھی۔ مجھے اس انسپیکٹر انس جاوید نے کال کی تھی، اس نے فوٹیج میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور رہی صحیح کسر اس چوکیدار نے پوری کر دی تھی۔ خیر، میں اس وقت تمہارے پاس آ کر مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا، مجھے سب کچھ فکس کرنا تھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں یہ سب کرنے میں آپ کو کس نے ہیلپ آؤٹ کیا؟ وہ شکی انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سلطان منزل سے کسی نے میری مدد کی ہے، وہ جینیس ہے، ایول جینیس۔ اب تم جاؤ، تمہاری فلائٹ ہے، آدھے ایک گھنٹے بعد تمہیں نکلنا ہے۔ وہ بے دلی سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے فہیم مرزا بے دم ہو کر بیڈ پہ گرے تھے۔ اپنی اولاد سے اپنا داغدار ماضی سننا الگ ہی ذلت تھی۔ صبح دوپہر میں بدلنے لگی تھی جب عمر اپنی اسٹڈی میں داخل ہوا۔ حالے سامنے ہی فرش پہ بیٹھی چھوٹی میز پہ رکھے کاغذات کھنگال رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ وہ بھی کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو کچھ ملا ہے؟ اس نے بیٹھتی سوال کیا تھا۔ حالے نے ساری کوفت ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ کاغذات اس کے آگے رکھے۔ یہ شیر علی کے پچھلے 2 سال کے سارے کیسز کی ڈیٹیلز ہیں۔ 2 سال سے اس پہ 10 کیسز ہوئے ہیں، جن میں سے 7 مقدموں میں وہ جیل جا چکا ہے۔ میں نے ان 7 مقدموں میں اس کو نکالنے والے آدمیوں کو چیک کیا ہے۔ خشک لہجے میں کہتی ہوئی وہ رکی تھی۔ تمہارا نام کہیں نہیں ہے، احسان کرنے والے انداز میں کہہ کر وہ دوبارہ کہنا شروع کر چکی تھی۔ ان 7 میں سے صرف 3 کیسز ایسے ہیں جس میں اس کو فیور دی گئی ہے۔ اب ہمیں ان 3 لوگوں کو چیک کرنا ہوگا۔ عمر غور سے سن رہا تھا۔ دور کہیں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ 3 لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی مرزا کو چیک کرو، لیکن خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا حالے اپنا مسئلہ اپنے طریقے سے حل کرے۔ یہ سب آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ متعجب ہوا۔ کس نے کہا اکیلے کیا ہے؟ لیل سکندر نے تمہاری زوجہ کے ساتھ کام کیا عمر۔ پیچھے سے آتی لیل کی آواز پہ وہ مڑا تھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی، چھوٹے بال آدھے باندھ رکھے تھے، سانولا چہرہ دھلا دھلایا سا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آئی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ عمر نے اب حالے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کو کیسے بلا لیا آپ نے؟ یہ تو اتنی مصروف ہوتی ہے کہ کال تک پک نہیں کرتی، گجا کے گھر پہ آ کے کام کر دے۔ اسٹرینج۔ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ لیل نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، خود عمر کے لیے بھی نہیں۔ حالے نے کاغذات پہ جھکی نظریں اٹھائی تھیں۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی ڈبل یا ٹرپل پے کر کے اپنا دنوں میں ہونے والا کام چند گھنٹوں میں کروا سکتے ہیں، اپنی ٹائمنگ اور اپنی جگہ پہ۔ میں نے بھی وہی کیا ہے۔ وہ بول کر ایک بار پھر کاغذات پہ جھک گئی تھی۔ عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیس زادی۔ بات سنو زوجہ، کیا تمہیں واقعی شک ہے کہ تمہیں الفا نے ہی کڈنیپ کیا ہے؟ لیل نے سوال کیا تھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ سب اسی نے کیا۔ حالے نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر تم اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ کیوں رہی ہو؟ حالے کی نظروں کے سامنے ایک اور منظر آیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا اس کا باپ۔ وعدہ کرو حالے، تم عمر کو نہیں چھوڑو گی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ میں آپ کو جواب دینی ہوں اور آئندہ میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ میں آپ کو آپ کے کام کا پے کرتی ہوں، میری پرسنل لائف میں گھسنے کا نہیں۔ نرمی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل ہنوز مسکراتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں کام کرنا ہے عمر، کیا تم آنا چاہو گے؟ وہ عمر کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ آپ کی لسٹ میں سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ وہ گاڑی کے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی ذرا آگے گئی جب اس نے بولنا شروع کیا۔ ذوالنگار بیگم ویمن ہاسٹل چلاتی ہیں، مجبور اور گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کو پناہ دیتی ہیں، لیکن دراصل ان کے ہاسٹل میں ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن آرگنز ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ 6 ماہ پہلے شیر علی ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں پھنس گیا تھا۔ اسی عورت نے اس کی بیل کروائی تھی۔ ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا آپ سے یا آپ کی فیملی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حالے نے روڈ پہ دیکھتی ہوئی سرسری انداز میں بولنا شروع کیا۔ ذوالنگار بیگم کا بیٹا یونیورسٹی میں میرا سینئر تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے لایا تھا۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، بازو کی پھولی ہوئی رگیں مزید پھول گئیں۔ حالے کہے جا رہی تھی،
بابا نے انکار کر دیا تھا جس طرح میں نے تمہیں کیا تھا. اب مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ گریسفلی موو آن کر گیا تھا یا پھر تمہاری طرح نا کو انا کا مسئلہ بنا گیا. اس نے بھگو کر مارا تھا. عمر کافی دیر تک جواب دیے بغیر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. پلان کیا ہے؟ ڈرانا ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی کمزوری ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا تھا. میں عام لڑکی ہوں, میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے, نہ ڈرانا ہے نہ اس کی کوئی کمزوری ہے میرے پاس. میں عام لوگوں کی طرح اس سے پوچھوں گی, صاف صاف اور بس, اس نے سادگی سے جواب دیا تھا. عمر نے سر جھٹکا تھا. ظاہر ہے وہ اسے نہیں بتائے گی. اس لڑکی کے اندر جانے کیوں اتنا زہر بھرا تھا, وہ بس سوچ ہی سکا. سفیر لنچ ٹائم پہ گھر آیا تھا. کھانا کھا کر یوسف سلطان سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا. اس کی متلاشی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. الماری کا ایک پٹ کھولے وہ بے چین سا تھا. کیا یہ ہے جسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہر کے ہاتھ میں بوتل دیکھ کر وہ اس کی جانب مڑا تھا. چہرے پہ کوئی شرمندگی, کوئی ندامت نہیں تھی. تو میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو مہر, اور خاص طور پہ اس سے. اس نے کنکھیوں سے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا. مہر کی بھوری آنکھوں میں کرب اترا تھا. سفیر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا تھا. پاس پڑے گلاس میں شڑت کی آواز کے ساتھ انڈیلتا گیا. گلاس منہ تک بھر گیا تھا. سفیر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے اور خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. اس طرح آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ بول رہی تھی. سفیر اس کی طرف توجہ دیے بغیر گلاس منہ سے لگا گیا. جانے مہر میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ اس نے قریب جا کر سفیر کے ہاتھ سے گلاس لے کر دیوار پہ دے مارا. اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں. سفیر نے غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا لیکن بولا کچھ نہیں. کیوں آخر کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ پھٹ پڑی تھی. سفیر نے سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا مہر. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ہوش میں ہوتا ہوں. حالے میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی ہے. اس کی بے وفائی کا غم مجھے سانس لینے نہیں دے رہا. وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. ایسے میں جب میں نشے میں ہوتا ہوں, سکون میں ہوتا ہوں. میں بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہوں. میں ہمیشہ سے فاتح رہا ہوں. میں کبھی ہارا نہیں ہوں. میں اس ہار کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. سفیر رول کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. یہ ہار کیسے اس کے مقدر میں آ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسکول, کالج, یونیورسٹی, بزنس, ہر جگہ ہر میدان میں فاتح رہا ہوں مہر. میں جینیس تھا. میری پرسنالٹی, میرا چارم, میرا بولنا, یہ سب تو لوگوں کو چت کر دیتا تھا. حالے کیسے مجھے چھوڑ کر اس عمر کے پاس جا سکتی ہے؟ تم بتاؤ نا مہر, وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ مہر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنا شروع کیا. سفیر, کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے, ان کا جانا بخت میں لکھا ہوتا ہے. وہ ہمیں مل کر بھی نہیں مل پاتے. وہ شاید آزمائش ہوتے ہیں یا پھر سراب. ان کے پیچھے بھاگ کر ہم بس اپنے پاؤں اور دل زخمی کر لیتے ہیں. آپ آتے ہیں, آپ آج بھی نہیں ہارے. بس جو انعام طے ہوا تھا وہ آخری وقت پہ بدل گیا. آپ کو انعام میں حالے نہیں مہر ماں ملی. یقین جانیے میں آپ کے لیے بہترین ہوں. آپ ایک بار حالے کو ایک طرف رکھ کر مہر ماں کو دیکھیں تو آپ ہیل ہونے لگیں گے. وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہی تھی. سفیر نے جیسے سنا ہی نہ ہو. مجھے حالے چاہیے مہر. جب تک میں اس کو حاصل نہیں کر لوں گا مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا. وہ میری تھی اور میری رہے گی. دنیا کی ہر خوبصورت چیز پہ بس سفیر سلطان کا حق ہے, کیونکہ میں فاتح ہوں. میرے بخت میں تخت لکھا ہے اور تم دیکھنا میں ایک دن حالے کو حاصل کر کے ہی رہوں گا, چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے. وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا. مہر یکدم غصے سے اٹھی تھی. وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. آج اس کے غم میں شراب پی رہے ہیں نا, کل سے منشیات لینا شروع کر دیں, زیادہ سکون آئے گا, لیکن وہ آپ کو مل جائے گی. یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی. مہر میری بات سنو. سفیر نے اٹھ کر اس کے قریب آنا چاہا تھا. مہر بے دکھ کر دور ہٹی تھی. ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے تھے. ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. میں آپ کے اس بٹی ہوئے دل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. حالے سلطان کا سراب یا مہر ماں وہاج کی محبت. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا سفیر. وہ گلابی پڑتی آنکھوں سے بولتی باہر نکل گئی تھی. سفیر پچھتاووں میں گرا کھڑا رہ گیا. زرنگار بیگم کا ہاسٹل 2 منزلہ تھا. اوپر والی منزل پہ وہ عورتیں رہتی تھیں جو کماتی تھیں, جاب کرتی تھیں یا پھر ہاسٹل میں چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئی تھیں. نچلے پورشن میں دنیا جہان کی بد زبان, لڑاکا اور ہڑحرام عورتیں رہتی تھیں جن کو سیدھا کرنا زرنگار کو خوب آتا تھا. ایک بات تھی جو ان سب خواتین میں مشترک تھی. ان سب نے کوئی نہ کوئی آرگن ڈونیٹ کر رکھا تھا. جو یہ اعضاء بیچنے پہ راضی نہ ہوتی اسے جو بیچنا پڑتا. کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ دونوں اس وقت زرنگار کے آفس میں بیٹھے تھے. آفس کیا تھا, ایک ڈربہ تھا. چھوٹے سے کمرے کے وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی جس پہ دوپہر کے کھانے کے برتن اب بھی رکھے ہوئے تھے. دیواروں پہ جا بجا مکڑیوں نے جال بن رکھے تھے. میز کی دائیں طرف والی دیوار پہ کھڑکی تھی جہاں سے مئی کی تپتی ہوا آتی, لیکن وہ اس وقت بند تھی. حالے اور عمر اسی لکڑی کی میز کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر پرسکون سا, حالے غیر آرام دہ سی. اس سے بے چینی سی ہو رہی تھی. وہ بار بار لمبے لمبے سانس لیتی تھی.
پھر یہاں وہاں دیکھتی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسی وقت دروازے سے ایک موٹی عورت آتی نظر آئی۔ اس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، رنگت صاف، بال اونچے جوڑے میں مقید تھے، ہیل والی سینڈل سے ٹک ٹک چلتی وہ ان کے سامنے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پہ ایک ادا سے آ کر بیٹھی تھی۔ حالیہ مزید گہرے سانس لینے لگ گئی تھی۔ عمر بے چینی سے اس کی جانب جھکا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی حالیہ، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ فکر مند تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، بس یہاں گھٹن ہے، بہت بند ہے یہ جگہ، سانس نہیں آ رہا، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس شخص سے جس سے اسے نفرت تھی شاید وہ ذہنی طور پہ یہاں نہیں تھی۔ عمر خاموشی سے اٹھا تھا اور کمرے میں لگی واحد کھڑکی کھول دی۔ تیز ہوا کا جسم کو جھلساتا سا جھونکا آیا تھا۔ حالے کو اس وقت یہ گرم ہوا بھی نعمت لگی تھی۔ اس نے جیسے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اے میاں، آپس میں طوطا مینا کی طرح ٹیں ٹیں کرنی ہے تو میرے کو ادھر کاہے کو بلایا؟ لگے رہو، میں ہی کھسک جاتی ہوں۔ وہ ٹھیٹ مہاجروں والے لہجے میں بات کرتی تھی۔ ان کے منہ میں اب بھی ایک طرف پان رکھا تھا۔ عمر واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ سوری، اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ حالے نے شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا، جب زرنگار نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ نہ تم بات چھوڑو بھیا، بس یہ بتلا دو کہ ہمیں کاہے کو نہیں بلایا شادی میں؟ ارے رشتہ ہی تو ڈالا تھا، ایسا کیا غضب ہو گیا کہ جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا تمہارے باپ نے؟ اے میرا اسد تو اب بھی باولا ہوا پھر رہا ہے تیرے لیے۔ وہ لہک لہک کر بولتی عمر کو سخت زہر لگ رہی تھی، جبکہ حالے ہنوز مسکراتی رہی۔ آپ نے بدلہ بھی تو لے لیا زرنگار صاحبہ، میری شادی کی رات مجھے اغوا کروایا، زود و کوب کیا، مجھے حب سے بے جا میں رکھا، اور تو اور آپ نے میرا گردہ بیچا۔ کیا آپ کو یہ سب زیب دیتا تھا؟ بتائیں، کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ وہ مصنوعی دکھ سے کہہ رہی تھی۔ عمر ہونکو کی طرح اس کو دیکھے گیا۔ یہی حال زرنگار کا بھی تھا، جبکہ حالے ان دونوں سے بے نیاز کہے جا رہی تھی۔ میرا باپ اس صدمے سے چلا گیا، میرا خاندان ٹوٹ گیا، میں اب بس آپ سے ایک ہی بات کی التجا کرنے آئی ہوں، صرف ایک خدا کے لیے اپنی بدعا واپس لے لیں، میرا گھر بسنے دیں، مجھے میرے شوہر سے بڑا ہی پیار ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ عمر نے اتنی زور سے مڑ کر اسے دیکھا کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بخت میں لکھا تھا، اب میرا بخت اگر ان کے ساتھ جڑا تھا تو بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ لیکن آپ نے جو میرے ساتھ کیا، شاید وہی میرے لیے سزا تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور مجھے آپ کی بد دعا لگی ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دیں پلیز۔ آخر میں آنکھوں میں آنے والے نادیدہ آنسو صاف کیے تھے۔ زرنگار اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے سر کو ہولے ہولے تھپکا تھا۔ دیکھ حالے، میں دنیا جہاں کی بغیرت عورت ہوں، میں سارے غلط کام کرتی ہوں، میں لوگوں کے جسموں سے پرزے نکال کر بیچتی ہوں، میں لڑکیوں سے کیسے کیسے کام کرواتی ہوں، سب جانتے ہیں۔ میں کیا کرتی ہوں جانتی ہے؟ سب کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی، جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں، اور سب سے بڑی بات، میں اپنوں پہ وار نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے تجھے بیٹی بولا ہے، میں کبھی پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتی، سارا کراچی جانتا ہے، میں نے اپنے لڑکے کا رشتہ ڈالا، تیری طرف سے انکار ہو گیا، میں نے بات مٹی میں ڈال دی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی۔ میرے باپ دادا لکھنؤ کے رئیس تھے، جائیدادیں چھوڑ کر سب کچھ لٹا کر جب یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن اپنا وقار ہم ساتھ لائے تھے۔ ہمارے ورثے میں ہمیں بس وقار ملا ہے، اگر تیرے کو اغوا کیا ہوتا تو سینہ ٹھوک کر کہتی کہ ہاں کیا ہے۔ اس نے زور سے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ یہاں رہنے والی ایک ایک لڑکی کو بلا کر پوچھ لے، کسی سے زبردستی نہیں کرتی میں، جس کو باہر نوکری کرنی ہوتی ہے اسے نوکری کرواتی ہوں، جسے اپنے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ اعزاز بیچتی ہے، جس کو جسم بیچنا ہوتا ہے وہ جسم بیچتی ہے۔ زرنگار نے کبھی زبردستی نہیں کی، تو اپنی بچی ہے، چاہے تو ابھی اپنے قسم کے پستول اٹھا لے اور ڈال دے اس کے اندر کا سارا لوہا میرے جسم میں، اگر تیرے دل میں رتی برابر بھی شک ہے۔ بچی ہے تو اپنی، میں مرنا پسند کروں گی لیکن معیار سے گرنا نہیں۔ وہ جذباتی سی کہہ رہی تھی، اس کا ہر لفظ گواہی دیتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ عمر تو حالے کی اداکاری پہ اش کر اٹھا۔ شوہر، پیار، اللہ کی پناہ، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ قریب آدھے گھنٹے بعد زرنگار ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی، ساتھ ساتھ عمر کو حالے کے حوالے سے کئی تاکیدیں اور دھمکیاں بھی دی تھیں، جسے عمر سر جھکا کر کلس کر سنتا رہا۔ عمر حیات کی گاڑی جیسے ہی ویمن ہاسپٹل سے باہر نکلی، اس نے بمشکل دبایا ہوا اشتعال باہر نکالا۔ یہ کرنے گئی تھیں آپ وہاں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ دنیا جہان کی فراڈ عورت آپ کے چند نقلی آنسو سے امپریس ہو جائے گی اور سب کچھ سچ سچ بتا دے گی؟ واللہ میں نے آپ جیسی بے وقوف لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ کوئی پلان نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی ثبوت، کوئی کمزوری آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حالے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہیں۔ وہ دبے دبے غصے سے بول رہا تھا، جبکہ حالے خاموشی سے اس کی باتوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے گاڑی کے سسٹم سے اپنا موبائل کنیکٹ کیا تھا۔ اب گاڑی میں زرنگار کی آواز گونج رہی تھی، وہ شاید کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ عمر رک سا گیا۔ میں ہرگز اس شیر علی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ بلند آواز میں غرا رہی تھی۔ اس نے میرے خلاف اس بچی کو بھڑکایا ہے۔ ارے اب کیا اپنے ہی بیٹے کی پسند کو اغوا کرواؤں گی؟
ارے میرے اسد کی تو جان بستی تھی اس میں، اب کیا اس کے گردے بیچے گی زر نگار؟ عمر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا. اس شیر علی کو کتے کی موت نہ مارا تو میرا نام زر نگار سے ہٹا کر کسی کتیا پہ رکھ دینا. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں جھوٹ باندھنے کی؟ جرت کیسے کر لی اس نے؟ بہتان باندھا ہے اس نے مجھ پہ. اللہ رے میں کیا منہ دکھاؤں گی اسد کے ابا کو؟ کچھ پتہ بھی ہے تم لوگوں کی میرے اسد کے ابا کی آخری وقت تک امداد کی تھی اس معراج میاں نے، بڑا بھلا مانس تھا. ہائے ہائے میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی. شیر علی تجھے خدا پوچھے، وہ سینے پہ 2 ہتھڑے مار مار کر کہہ رہی تھیں. حالہ سیٹ سے سر ٹکائے اس کی گاڑی میں بجتی آواز سنی گئی. نگار بیگم کیا پتہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، شیر علی نے اسے یہ سب نہ بتایا ہو. مانا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہماری بدنامی نہیں کروائے گا، وہ ہم پہ اس طرح جھوٹے دعوے نہیں کرے گا. وہ لڑکی، وہ آدمی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا جب نگار نے اس کی بات کاٹی. معراج سلطان کی بیٹی ہے وہ، 5 وقت کا نمازی پرہیزگار آدمی تھا وہ. تمہیں لگتا ہے اس کی بیٹی جھوٹ بولے گی؟ آنسو نہیں دیکھے اس کے؟ اب اس آدمی پہ چڑھ دوڑی تھی. حالد نے موبائل میں 1-2 بٹن دبا کر اس کی آواز بند کر دی تھی. اب مکمل خاموشی چھا گئی. یہ گیجٹ آپ نے کہاں سے خریدا اور کب اور کہاں لگایا؟ مقدس خاموشی کو عمر کی آواز نے توڑا تھا. لیل سکندر نے مجھے یہ بیچا. جب تم کھڑکی کھولنے گئے تھے تب میں نے اس کو میز کے کونے میں فٹ کر دیا. وہ عورت میرے سامنے جھوٹ بول سکتی ہے، میری پیٹھ پیچھے نہیں بولے گی. ہر انسان کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا. ہر انسان اپنے سیاہ اعمال کے کھلنے سے خوفزدہ نہیں ہوتا. کچھ انسان اپنے سیاہ اعمال کو اون کرتے ہیں، اور جس انسان نے اپنے گناہ کو اون کر لیا ہوتا ہے اس کی کوئی اور کمزوری نہیں ہوتی. تم عمر حیات، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، لیکن شاید تم جانتے نہیں امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور اسی پیسے سے ہم مہنگے گیجٹس خرید سکتے ہیں، جس طرح آج میں نے خریدا. اگلی بار میرے سامنے اتنا بولنا جتنی سن سکو. میری زبان بڑی گندی ہے. بات کے آخر میں اس کا روکھا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا، جبکہ عمر کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی. وہ کھل کر مسکرایا تھا، گال کا گڑا گہرا ہوا. براوو حال سلطان، براوو. آپ پہ میری صحبت کا اثر ہو گیا. آپ نے تو آج کمال کی اداکاری کی، میں مداحی ہو گیا. وہ مزے سے کہہ رہا تھا. جب اس کی نظر حالے کے چہرے پہ پڑی اس کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے. وہ رکا. کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں اداکاری نہیں کری تھی، میرا واقعی دم گھٹ رہا تھا، میرا سانس بند ہو رہا تھا. وہ بول کر رخ موڑ گئی تھی. اب وہ گاڑی کے کھلے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ عمر سوچ میں پڑ گیا تھا. وہ گاڑی کے شیشے کھلی رکھتی تھی، کمرے کا دروازہ بند نہیں کرنے دیتی تھی. ذرا ذرا سی بند جگہوں پہ اس کا دم گھٹتا تھا. اس کے ساتھ مسئلہ تھا، کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا. یہ منظر ایک چھوٹے سے کیفے کا ہے، جہاں ایک کونے والی ٹیبل پہ فروا بیٹھی تھی. سامنے فرحات غفار بیٹھا تھا. فروا نے پیروں تک آتی لمبی سرخ قمیض پہن رکھی تھی، سفید بڑے بڑے پائنچوں والا ٹراؤزر، بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے. آنکھوں میں غیر آرام دہ پن سا تھا. فرحاد مجھے ساری ڈیٹیلز بتاؤ. اس ASP کا معراج سلطان سے کیا تعلق تھا، اور یہ تعلق اتنا گہرا کیسے ہوا کہ وہ اپنی پراپرٹی کی اٹرنی تک اس کے حوالے کر دیں؟ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے یا جانتے ہو سب سچ بتاؤ مجھے. وہ وارننگ دیتے لہجے میں پوچھ رہی تھی. مجھے زیادہ نہیں پتا، میں نے اپنے سارے تعلقات استعمال کر لیے ہیں، لیکن عمر حیات کے بارے میں صرف یہی پتہ چلا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں حیدرآباد سے کراچی آیا تھا. معراج سر اسے یتیم خانے لے آئے. کچھ عرصہ تک وہ یہیں کراچی میں رہا. اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، پہلے اسلام آباد، اس کے بعد کوئٹہ. وہاں جا کر اس نے CSS کلیئر کیا اور ASP تعینات ہو گیا. کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آیا ہے. وہ بول رہا تھا اور فروا آنکھیں چھوٹی کیے غور سے سن رہی تھی. اور ایک بات اور، اسے پیسے سے پیار ہے. اس معاملے میں وہ جنونی ہے. اپنی تنخواہ سے اس کا گزارا نہیں تھا. نوکری کے اگلے ہی سال اس نے ایک گاڑیوں کے شو روم میں اپنے دوست کے ساتھ شراکت داری کر لی تھی، جہاں سے وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ بٹورتا ہے. صدر بازار میں اس کی 3 آٹوز کی دکانیں ہیں. مختلف لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہیون کو 25% فنڈز اس کی جانب سے ملتے ہیں. ایماندار، اصول پسند اور کھرا آدمی ہے. معراج صاحب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے اس کا بخت بہت فرصت سے لکھا ہے. اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے. وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے. اسے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. شاہ خرچ ہے اور کبھی بھی بے ایمانی یا رشوت کا پیسہ نہیں لیتا. وہ کہتا ہے پیسہ اس کا عشق ہے، اور اس عشق میں بے ایمانی کے پیسے کا شامل ہونا بے وفائی ہے، اور وہ بے وفا نہیں ہے. فروا نے ہنکارا بھرا تھا. اتنی ساری معلومات مل تو گئی ہیں، اور رہ کیا گیا ہے؟ وہ تنزیہ پوچھ رہی تھی. فرحاد مسکرایا تھا. میں بھی ساری باتیں اس کی گلی کا کتا بھی جانتا ہے. یہ سب وہ معلومات ہیں جو وہ خود دیتا ہے. وہ حیدرآباد سے کیوں آیا، واپس کیوں نہیں گیا، وہاں کس کے ساتھ رہتا تھا، معراج سلطان سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ ساری دولت وہ کہاں سے لایا، یہ سب کوئی نہیں جانتا. کم از کم میرے تعلقات اس معاملے میں خاموش ہیں. اب آگے کیا حکم ہے؟ وہ تابعداری سے پوچھ رہا تھا. اس کی روٹین کیا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، پتہ کروایا؟ زیادہ کچھ خاص نہیں پتہ. صبح فجر کے بعد ہیون جاتا ہے، 1 گھنٹہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے. شام میں اپنا شو روم دیکھتا ہے. وہ زیادہ تر شو روم نہیں جاتا.
اس کا دوست سردار سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ معراج صاحب کی موت کے بعد اس کی روٹین چینج ہو گئی ہے، اب فجر کے بعد یا پھر رات گئے قبرستان جاتا ہے، کافی دیر بیٹھا رہتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ اس کی نوکری چلی گئی ہے لیکن وہ کچھ کر رہا ہے، کیا یہ نہیں معلوم۔ وہ معراج سلطان کو بہت کالز کرتا تھا، بہت زیادہ، دن میں تقریباً 10 دفعہ، اور وہ کبھی بھی اس کی کال نہیں کاٹتے تھے۔ وہ اگر عدالت میں بیٹھے فیصلہ سنا رہے ہوتے تھے تب بھی نہیں، اگر کسی میٹنگ میں ہوتے تھے تب بھی نہیں، شاید وہ انہیں بہت عزیز تھا۔ کیفے کی سرمئی دیواریں یاسیت سے گزرے دنوں کے قصے سنے گئیں۔ فروا بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فرحاد اس کی تقلید میں اٹھا تھا۔ مجھے ان کی محبتوں کے قصے نہ سناؤ فرحاد، مجھے عمر حیات کی کامیابی کے قصے بھی مت سناؤ، مجھے اس کی طاقت بھی مت بتاؤ، اس کا عشق بھی مت سناؤ۔ اگلی بار جب بھی ملو تو اس کی کمزوری ساتھ لاؤ، وہ جتنا مضبوط اور کامیاب ہے کبھی کسی دور میں اتنا ہی کمزور اور ناکام رہا ہوگا۔ مجھے اس کی بے خوفی کے قصے نہ سناؤ، مجھے اس کا خوف لا کر دو، وہ خوف جو اسے ہانٹ کرتا ہے، ڈراتا ہے، وہ جس کے بارے میں بات کرنے سے خود بھی ڈرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی۔ اس کا خوف لاؤ فرحاد، میں اس خوف کو استعمال کروں گی، میں اگلی ملاقات کا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ وہ بول کر پرس کوہنی پہ اٹکائے باہر نکلتی چلی گئیں۔ پیچھے سرمئی دیواروں نے جیسے بے دلی سے سر جھٹکا تھا، اب انہوں نے اپنے کان کسی اور میز کی جانب لگا لیے تھے۔ کوئی نئی سازش، کوئی نیا انتقام۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں بدلنے لگی تھی۔ عمر حیات کی گاڑی میں چھائی خاموشی طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک مصروف سی شاہراہ سے گزرتے ہوئے حالے نے چونک کر گردن گھمائی تھی۔ گاڑی روکو، گاڑی روکو، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ عمر نے بغیر کچھ کہے گاڑی روک دی تھی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے آپ کو، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے جواب دیے بغیر گاڑی سے اتر گئی۔ یہاں قطار در قطار بس دکانیں تھیں، چھوٹی بڑی دکانیں، لوگوں کا بے تحاشا رش، مختلف بولیاں، مختلف لوگ۔ جہاں حالے نے گاڑی رکوائی تھی وہ ایک چھوٹا سا سٹال تھا، جہاں کوئی ادھیڑ عمر آدمی ایک بڑے سی دیگ سے بریانی نکال کر لوگوں کو پلیٹ میں ڈال کر دے رہا تھا۔ کوئی شاپر میں ڈلوا کر اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کھائیں گے۔ کراچی کی تقریباً ہر سڑک پہ آپ کو اس طرح کے چھوٹے ڈھابے، سٹال اور ریڑھی پہ رکھے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتے لوگ نظر آئیں گے۔ وجہ کراچی کے لوگوں کی چٹخارے دار کھانے سے محبت ہے۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس سٹال کے پاس آ گئی تھی۔ بوڑھے آدمی نے حالے کو دیکھا تھا، آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے چاول نکالتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ اب سٹال سے نکل کر حالے کے سامنے آ گیا تھا۔ حالے بیٹی، تم بڑے دنوں بعد چکر لگایا، مان لیا کہ تمہاری مکمل ذائقے کی تلاش ختم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی بیٹا چکر لگا لیتا ہے بندہ، وہ اداسی سے کہہ رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے وہ چلتے ہوئے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسیوں پہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ معراج صاحب کی وفات کے بارے میں بھی سنا، میں آیا بھی تھا، شمس صاحب نے اندر نہیں آنے دیا، میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا بچے، وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ ایسے شفیق بوڑھے لوگوں میں سے تھے جن کو سارے جوان لڑکے لڑکیاں اپنی اولاد جیسے لگتے تھے۔ بس چچا مصروف رہی اتنا وقت، خیر آپ بتائیں جواد باہر آیا کہ نہیں؟ ان کے بڑے بیٹے کو 6 ماہ قبل پولیس کسی جھوٹے کیس میں پکڑ کر لے گئی تھی، اس نے معراج سلطان کی بات حذف کر لی تھی۔ یکدم بوڑھے کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ کہاں بیٹی، وہ لوگ کہتے ہیں رشوت دو، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں، ارے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے میں نے، بیٹے کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت نہیں خراب کر سکتا میں۔ اللہ ان پولیس والوں کو پوچھے، جھولیاں بھر بھر کر رشوت لیتے ہیں لیکن ان کے پیٹ کا دوزخ ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ کس کیس میں لے گئے ہیں آپ کے بیٹے کو اور کس تھانے میں ہے؟ حالے کے بولنے سے قبل ہی عمر بول پڑا۔ بوڑھے نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، پھر حالے کو، وہ ان کا سوال سمجھ گئی تھی لیکن خاموش رہی۔ یہ تمہارے ساتھ ہے بیٹا، کون ہے یہ؟ میرا شوہر ہے، پولیس میں، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اسے بتائیں۔ آپ کے بوڑھے کی آنکھیں خوشی سے پھیلی تھیں۔ ارے شوہر ہے تمہارا، رک جاؤ، میں ابھی اسے اپنے ہاتھوں کی بریانی کھلاتا ہوں، تمہارا شوہر ہے تو میرا داماد ہوا نا۔ وہ خوشی سے کہتے ہوئے دوبارہ سٹال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مجھے ایک فیور چاہیے، دو گے؟ حالے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہی تھی۔ کس حیثیت سے، بیوی کی یا پھر پارٹنر کی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بیوی سننا حالے کے لیے ایک الگ ہی اذیت ہے۔ پارٹنر کی حیثیت سے تو مجھے فیور دو، وقت آنے پہ میں تمہیں فیور دوں گی۔ اوکے، کیا کرنا ہوگا؟ یہ آدمی بابا کے دوست ہیں، اچھے وقتوں کے اچھے دوست۔ وہ رک رک کر بات کرنے لگی تھی، اس کی باتوں میں اب پہلے کی طرح روانگی نہیں ہوتی تھی۔ اس آدمی کے بیٹے کو باہر نکالو، اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، یہ آدمی بابا کے پاس آیا تھا۔ وہ رکی تھی، الفاظ تلاشے، لیکن نہ ملے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی اس سے 2 دن پہلے بابا نے اس سے کہا تھا وہ حیات صاحب سے بات کریں گے، شاید وہ تمہاری بات کر رہے تھے، لیکن میری وجہ سے وہ بات نہیں کر سکے اور پھر میری ہی وجہ سے مر گئے۔ وہ بول کر ساکت ہو گئی تھی۔ بہتی ہوا بھی ساکت ہو گئی تھی، یکدم گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ عمر اسے دیکھے گیا بغیر کچھ کہے خاموشی سے۔ میں بابا کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکی، نہ میں حسن کی طرح اچھے گریڈز لاتی تھی، نہ مجھے سفیر کی طرح کامیابیاں ملتی تھیں، نہ بچوں کی طرح ٹیلنٹڈ تھی۔ میں بالکل عام تھی، سوائے خوبصورتی کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ ان سے ذرا دور بیٹھی ایک فیملی کو دیکھ رہی تھی، ماں باپ اور ایک بیٹی۔
میں بابا کے لیے انعام تھی، لیکن پرائز بانڈ نہیں جسے آپ خوشی یا غم میں خرچ کر سکیں۔ میں ایک ٹرافی تھی جسے ہمیشہ شیلف پہ سجا کے رکھا جائے، جو کبھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بچی کسی بات پہ ضد کر رہی تھی، اس کی ماں اسے جھڑک رہی تھی، جبکہ اس کا باپ اسے اب بھی پیار سے منا رہا تھا۔ بس پڑی رہتی ہے اور بس پڑی رہتی ہے، پھر ایک دن وقت کی دھول کے ساتھ کہیں کھو جاتی ہے۔ میں ان کی زندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی، ان کے جانے کے بعد ان کے ادھورے کام پورے کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے فیور دے دو، میں بدلے میں تمہیں فیور دوں گی، وقت آنے پہ، کام پڑنے پہ۔ باپ نے کوئی بات کہی تھی۔ بچی پیٹ پکڑے گردن پیچھے پھینکے کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس کی ماں کے چہرے کے سخت تاثرات زائل ہوئے تھے، وہ ہولے سے ہنستی تھی۔ حالے نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، وہ اب نیچے مٹی کو گھور رہی تھی۔ عمر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ اب بھی اس کے کندھے کے پیچھے سے اس کی فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کے عمر کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھا۔ وہاں مت دیکھو عمر، وہ یکدم خوف سے بولی تھی۔ عمر نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی، وہ اب بھی ہلکے سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھے گیا۔ میں کہہ رہی ہوں وہاں مت دیکھو عمر، اب کہ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ دیکھیں کس طرح ہنس رہی ہے، کتنی پیاری بچی ہے وہ۔ میں نے کہا نا وہاں مت دیکھو، وہ میز پہ ہاتھ مارتے غرائی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، بچی کی ہنسی تھم گئی تھی، وہ رک کر حالے کو دیکھے گئی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لوگ واپس اپنے کھانوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بچی اپنے باپ سے کچھ کہنے لگی۔ حالے عمر کے قریب جھکی تھی، آواز آہستہ کر لی، سرگوشی جتنی آہستہ۔ انہیں مت دیکھو کیونکہ تم میرے ساتھ ہو، میں کرسڈ ہوں۔ جو لوگ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ کرسڈ ہو جاتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے تو میری منحوسیت ہر جگہ پھیل جائے گی، اس خاندان کو نظر لگ جائے گی۔ عمر انہیں مت دیکھو پلیز، وہ بے بسی سے اور خوف سے کہہ رہی تھی۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اسی وقت وہ بوڑھا آدمی ٹرے میں بریانی کی 2 پلیٹس رکھے ان کے قریب آیا، ساتھ ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا جس کے ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمر کو جلدی ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ عمر آنکھیں سکیڑے سنے جا رہا تھا۔ بریانی انچھوئی رکھی تھی، پانی گرم ہو گیا تھا، وہ فیملی اٹھ کر جا چکی تھی۔ حالے اب بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ میں سارا معاملہ دیکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں، کچھ دیر بعد وہ اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ بوڑھا ممنون نظر آ رہا تھا، بار بار گیلی آنکھوں کو پوچھتا، ان دونوں کو ساتھ رہنے کی دعائیں دے رہا تھا۔ اپنے کھانا تو چکھا بھی نہیں بیٹا، اچانک سے انہیں یاد آیا۔ عمر نے ایک نظر بریانی کی پلیٹ کو دیکھا، اس میں رکھا چکن لیگ پیس دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ میں یہ سب نہیں کھاتا، شکریہ، وہ شائستگی سے کہتا جانے کو مڑا۔ حالے کھڑی رہی۔ آپ پیک کر دیں، ہم گھر جا کر کھا لیں گے۔ بوڑھے آدمی کے چہرے پر لمحے بھر کو آئی اداسی اب ایک بار پھر خوشی میں بدل گئی تھی۔ عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے چھوٹے بچے کو آواز دی تھی، وہ فوراً بھاگتا ہوا آیا، دونوں پلیٹیں اٹھائیں اور واپس توڑ گیا۔ آپ یہ سب کیسے کھا سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ چکن کیسا ہے؟ کیا اس نے ہاتھ دھو کر بھی بنایا ہوگا؟ یہ ان ہائیجینک ہے، میرا نہیں خیال آپ کو یہ سب کھانا چاہیے۔ گاڑی ڈرائیو کرتا عمر سخت غیر آرام دہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر قبل حالے کا پیک کروایا ہوا کھانا وہ اپنے ساتھ لے جانے پہ راضی نہیں۔ تم مت کھانا، میں عادی ہوں، کھا لوں گی، مجھے لوگوں کے دل توڑنا پسند نہیں، اور میرے معاملات میں مت بولا کرو میں ان ہائیجینک کھانا کھاؤں یا زہر، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہہ کر رخ موڑ گئی تھی۔ آپ مجھے کہہ دیں، میں سب کچھ بنا سکتا ہوں، لیکن پلیز یہ نہ کھائیں۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا، یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا، آنکھوں میں تپش سی ابھری تھی۔ تم نے صبح کس کی اجازت سے میرے لیے ناشتہ بنایا؟ تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گی عمر؟ آخر تمہیں میری ذات کا مذاق اڑا کر کیا سکون ملے گا؟ تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس کے لہجے میں جیسے تکان سی تھی۔ حالے وہ کوئی عام ناشتہ نہیں تھا، آملیٹ کے لیے اٹیلین ریسپی ٹرائی کی تھی میں نے، اور پراٹھے وہ کشمیری پراٹھے تھے۔ بیوی بن کر نہ صحیح، پارٹنر بن کر کھا لیا کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا رہے گا، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، میں آج تک بابا کی قبر پہ کیوں نہیں گئی؟ اس نے گویا اس کی بات پہ لعنت ڈال کر اپنی بال شروع کر دی۔ میں صرف ایک دن کے انتظار میں ہوں، صرف ایک دن۔ عمر کے بولنے سے پہلے ہی وہ خود بول پڑی۔ جس دن میں کوئی ایسا ثبوت لاؤں گی کہ تمہاری گردن شرمندگی سے جھک جائے، تم میرے سامنے آنکھ اٹھانے جیسے نہ رہو، میں تمہیں شرمندہ دیکھنا چاہتی ہوں، تمہاری ذات کا جو یہ غرور ہے نا، یہ ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تب میں تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی بابا کی قبر پہ، میں ان کو بتاؤں گی ان کی بیٹی سچی تھی اور عمر جھوٹا، تمہاری جھکی ہوئی گردن اور شرمندہ آنکھیں سب بتائیں گی۔ اس دن تمہاری اکڑ ٹوٹ جائے گی۔ تم نے کہا تھا وہ تمہارا خاندان ہے، میں تم سے تمہارا خاندان چھین لوں گی جس طرح تم نے چھینا۔ اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا، آواز رند گئی تھی لیکن وہ کہے جا رہی تھی۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، نشتر تھے جو میرے دل میں کھپ گئے ہیں، اور میں ان کو اسی طرح اپنے دل میں پیوست رہنے دینا چاہتی ہوں، تب تک جب تک مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ پتہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، کیوں اس نشتر کی تکلیف برداشت کر رہی ہوں؟ وہ چند لمحہ خاموش رہی، پھر بولنا شروع کیا۔ عمر بھینجی ہوئی مٹھی اور تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے سنے گیا۔
اس لیے کیونکہ میں ہر وقت اس کی چبھن محسوس کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے میرا مقصد نہ بھولے، کیونکہ میں خود کو یاد دلائی رکھنا چاہتی ہوں کہ بابا نے تمہاری وجہ سے میرا یقین نہیں کیا۔ ایک دن آئے گا عمر جب میرے پاس ثبوت ہوں گے، میرے پاس گواہ ہوں گے اور تمہارا جھکا ہوا سر، تو میرے ساتھ چلو گے میرے باپ کی قبر پہ، وہاں اعتراف کرو گے، اور جس طرح بابا کے سامنے مجھے مجبور کر کے تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اسی طرح مجھے ان کے سامنے طلاق دو گے۔ اس دن یہ نشتر میں اپنے دل سے نکال پھینکوں گی، تم دیکھنا عمر، ایک دن آئے گا، ایسا ضرور آئے گا۔ وہ اپنی چپتی نظریں عمر کے چہرے پہ گاڑی ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ حالے کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ طلاق چاہیے نا؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ جائیں فیملی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جائیں، پریس کانفرنس سے لے کر ٹی وی شوز میں جا کر بیٹھیں۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، میں اگر مر گیا نا تو میری لاش بھی آپ کو طلاق نہیں دے گی، لکھ کر رکھ لیں میری بات، مسز ہالے سلطان، عمر حیات کبھی بھی آپ کو طلاق نہیں دے گا، جو کرنا ہے کر لیں۔ کہا تھا دوں گا، جھوٹ کہا تھا، جھک ماری تھی، آئی بات دماغ میں یا نہیں؟ وہ سرد لہجے میں کہہ کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہالے اسپاٹ آنکھوں سے بس اس کو دیکھتی رہی۔ ڈوبتی شام اور آتی رات نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں میں حفظ کر لیا تھا۔ سلطان منزل کے پرتعیش ڈرائنگ روم میں شمس سلطان اور شاہد حسین شاہانہ صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دائیں طرف والے صوفے پہ حسن اور حسینہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھیں گیلی تھیں، وہ بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھوں کو پونچھ رہی تھیں۔ حسن خاموش سا بیٹھا تھا جب شاہد حسین نے بات کا آغاز کیا۔ چند غیر ضروری باتوں کے بعد وہ مدعے پہ آئے تھے۔ شمس، میں یہاں ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، دراصل بات کرنے نہیں، میں یہاں اپنی بہن اور بھانجے کو لینے آیا ہوں۔ میں تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارا یہاں موجود ہونا بہتر سمجھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ آپا اور حسن کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں تم میرے مرحوم بھائی کی بیوہ اور میرے بھتیجے کو کس حق سے لے کر جاؤ گے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں کا وارث ہوں میں؟ حسن میرے بھائی کی نشانی ہے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ اگر بھابھی جانا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی۔ شمس کی بھاری آواز سارے میں گونجی تھی۔ شاہد حسین کے چہرے کے تاثرات یکدم بگڑے تھے۔ اچھا، وارثی مل گئی ہے تو تم مارو گے میرے بچوں کو؟ ان کا باپ مرے، ماموں ابھی زندہ ہے۔ حسن اور حالے مجھے ہارون کی طرح عزیز ہیں، تم میرے بچوں پہ اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور ایک بات، تم مجھے ڈرا دھمکا کر اپنی بات بھی نہیں منوا سکتے، نہ میں کمزور ہوں اور نہ میں بچہ۔ حسن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بہت دیکھ لی میں نے تمہاری وارثی۔ برہمی سے کہتے وہ شمس کو سخت زہر لگے، لیکن یہ وقت مصلحت کا تھا۔ اگر وہ حسن اور حسینہ کو جانے دے دیتے تو آگے جا کر ان سے کئی سوالات ہوتے۔ یہ دو لوگ ایسے تھے جیسے جنگ میں تیروں سے حفاظتی ڈھال۔ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، بھابھی آپ سے بھی، حسینہ کو دیکھ کر کہا، اور حسن تم سے بھی، تم میرے بیٹے ہو، میرے سفیر جیسے۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ ایک غلطی تھی، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور تم سے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی تم شاہد کے ساتھ جانا چاہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شاہد نے پہلو بدلا تھا۔ حسن مطمئن سا بیٹھا رہا، پرسکون سا۔ حسن جاؤ اپنا ضروری سامان لے آؤ، آپا چلے آ میرے ساتھ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے گھر میں ابھی اتنی جگہ ہے کہ میری بہن کے بچوں کو مار نہ کھانی پڑے، اور میرے بازو میں اتنا دم ہے کہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کو کھلا سکوں۔ شاہد اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حسینہ خاموشی سے بیٹھی رہیں آزردہ سی۔ یہ ان کے شوہر کا گھر تھا، اسے چھوڑنا مشکل تھا، بہت مشکل۔ وہ جب تک زندہ تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ تخت پہ بیٹھی ہیں۔ آج انہیں اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کھویا، لیکن کیا واقعی انہوں نے معراج کو ان کی موت کے بعد کھویا تھا، یا پھر 20 سال پہلے؟ لاتعداد سوچیں تھیں اور لاتعداد پچھتاوے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا ماموں، حسن کی پرسکون آواز نے وہاں بیٹھے تمام نفوس کو حیرت میں ڈالا تھا۔ آپ تب کہاں تھے ماموں جب انہوں نے ملازمین کے سامنے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا، اسے گھر سے نکالا؟ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا تھا نا، اس کی آواز اونچی تھی، وہ اپنے باپ کی طرح بات کر رہا تھا، سیدھی اور کھری۔ آپ تب ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، میں اپنی ماں کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، نہ میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں کیوں جاؤں؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دھیما سنجیدہ لہجہ۔ اگر کوئی ہارون بھائی کو مارتا یا گھر سے نکالتا، کیا آپ تب بھی خاموش بیٹھ جاتے؟ شاہد حسین کا سر جھکا تھا۔ میری بہن بس ایک گھر رات نہیں آئی تھی، آپ نے اسے ڈس اون کر دیا۔ آپ کے بیٹے نے تو اپنے ہی بھائی کو قتل کیا تھا، آپ نے اسے تو گھر سے نہیں نکالا۔ شاہد حسین نے زخمی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا تھا، حسینہ نے نظریں چرائی تھیں۔ شمس دلچسپی سے سارا نظارہ دیکھے گئی۔ میں آپ سے اپنی بہن کے لیے بھیک نہیں مانگ رہا، نہ آپ کو بلیم کر رہا ہوں، میں بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ایک مشکل میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تو میں آگے آپ پہ کس طرح بھروسہ کروں؟ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی اماں کا خود خیال رکھ سکتا ہوں، اور اپنا بھی، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ رکا تھا، پھر شمس کو دیکھا۔ نہ میں آپ کے سفیر سلطان جیسا ہوں، گردن موڑ کر شاہد حسین کو دیکھا، اور نہ آپ کے ہارون شاہد جیسا۔ میں معراج سلطان کا بیٹا ہوں، حسن سلطان، مجھے کسی کا لیسر ورژن نہیں بننا۔
میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام کافی ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پھر آگے آیا، شل بیٹھے شاہد حسین کے سامنے ان کے گھٹنوں کے قریب نیچے بیٹھا، ان کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما اور کہنا شروع کیا، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ میرا باپ مر گیا اور اب میں اپنا باپ خود ہوں۔ اپنی اماں اور بہن کے لیے میں گھر کا سربراہ مرد ہوں، میں ان کے لیے فیصلے لے سکتا ہوں، چاہے غلط ہوں یا چاہے صحیح، لیکن وہ فیصلے میرے ہوں گے۔ میرے باپ نے مجھے فیصلے لینا سکھایا ہے۔ آپ آئے، میری اور اماں کی فکر کی، آپ کا شکریہ، لیکن میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، جب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ آپ میرے بڑے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سادہ، نرم، دو ٹوک لہجہ۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہاں بیٹھے تمام نفوس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ اندر بیٹھے پراعتماد حسن سلطان جیسا نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی تھا، کوئی معصوم گھبرایا ہوا بچہ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا، پھر اس پہ نظر دوڑائی، ایک بار، دو بار، پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا، شٹ، یہ لائن تو رہ ہی گئی۔ یہ وہ پرچہ تھا جو اس نے شاہد حسین کے آنے کا سن کر صبح تیار کیا تھا، البتہ کچھ لائنز تھی جو وہ بھول گیا تھا اور کچھ لائنز اس نے موقع کی مناسبت سے اپنی طرف سے کہی تھیں۔ اس کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سارا خاندان کہتا تھا کہ وہ معراج سلطان جیسا ہے، بس وہی جانتا تھا کہ معراج سلطان بننا کتنا مشکل ہے۔ شام آخری الوداع کہہ کر اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ رات اپنی سیاہی لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سارے میں پھیل گئی تھی۔ ایسے میں عمر حیات کے گھر کے ایک کمرے میں حال سلطان بیٹھی اپنے موبائل پہ زر نگار کے آفس میں ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بالآخر اس نے تھک کر کانوں سے ایئرپورٹس نکالے تھے۔ کوئی بات اس کے مطلب کی نہیں تھی، وہ عورت اس سب میں شامل نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں آیا تھا کہ شاید عمر بھی بے گناہ ہو، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ اس خیال کے بعد الزام دینے کو کوئی نہیں تھا اور اس وقت اسے کوئی چاہیے تھا۔ اس نے دکھتے سر کو انگلیوں سے دبایا تھا، پھر موبائل اٹھا کر مہر کو کال کرنے لگی جب اسے کانٹیکٹ لسٹ میں سارے نمبر غیر شناسا نظر آئے۔ بے اختیار کل کا واقعہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ عمر کی اماں کا گفٹ کیا ہوا پرفیوم توڑتی حالے دل نے ایک بار پھر ملامت کی تھی، لیکن وہ اب دل کی باتوں پہ کم دھیان دیتی تھی۔ اس وقت بھی دل سے ہر خیال کو جھٹکتی وہ عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حالے نے گہری سانس بھرتے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ عمر جائے نماز ایک کونے میں بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ حالے بھی اختیار اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کسی لڑکی کو اغوا کرنے والا لگتا تھا؟ کیا وہ اس کے باپ کو دھوکہ دے سکتا تھا؟ اگر وہ ایسا ہوتا تو کیا اللہ اسے اس کی نمازوں میں اتنا سکون دیتا؟ اس کے چہرے پہ کتنا سکون تھا، اس کی نماز کتنی خوبصورت تھی۔ وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی، کیوں وہ ایسا تھا کہ اس سے خوف نہیں آتا تھا؟ کیوں اس کی نظر بری نہیں لگتی تھی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سلام پھیر چکا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ حالے اپنے خیالوں سے چونک کر باہر آئی تھی۔ ساری ہمدردی ایک لمحے میں عنقا ہو گئی تھی۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گئی۔ وہ اسی طرح چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ مجھے میری سم چاہیے، 4 لفظوں میں بات سمیٹتی۔ آ کر لے جائیں، کل جہاں رکھی تھی اب بھی وہی ہیں، وہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ حالے ضبط کرتی اندر آ گئی تھی، دراز کھولا، سم نکالی اور جانے کو مڑی تو بے اختیار نظر دائیں طرف لگے بک شیلف پہ گئی۔ چوکور ڈبوں والا بڑا سا بک شیلف جہاں مختلف میڈلز اور ٹرافیز بھی سجی تھیں۔ کسی ڈبے میں کچھ فریم ہوئی تصاویر۔ وہ ان میڈلز اور ٹرافیز کو دیکھ کر نہیں رکی تھی، وہ بک شیلف میں رکھی ایک تصویر کو دیکھ کر رکی تھی، معراج سلطان اور عمر حیات کی تصویر۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ معراج نے اس کے کندھے پہ بازو پھیلا رکھا تھا، عمر کے ایک ہاتھ میں ٹرافی تھی اور گلے میں میڈل۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا ہلکا سا۔ میری گریجویشن کی تصویر ہے، ٹاپ کیا تھا میں نے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اسے اپنے عقب سے عمر کی آواز آئی۔ وہ دعا مانگ چکا تھا، جائے نماز بازو پہ ڈالے وہ اس کی نظر کی سیدھ میں دیکھتا کہہ رہا تھا، وہ جو دوسری ٹرافی ہے نا، وہ مجھے FSC میں ٹاپ کرنے پہ ملی تھی۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ حالے کے قدم جیسے زنجیر ہو گئے، وہ جا ہی نہیں سکی، کھڑی رہی، سنے گئی۔ اور وہ جو میڈل ہے نا، وہ مجھے میری پولیس کی ٹریننگ کے اختتام پہ ملا تھا، بیسٹ شوٹر کا انعام، کچھ رقم بھی ملی تھی انعام کے طور پہ۔ اس نے ایک اور تصویر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ میڈل مجھے میری MPhil کی ڈگری لینے پہ ملا تھا۔ اس دن جج صاحب بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ تصویر میں معراج سلطان نے عمر کا میڈل اپنے گلے میں پہن رکھا تھا اور پورے دل سے مسکرا رہے تھے۔ حالے سنی گئی، دیکھی گئی۔ مجھے ہر بار میڈلز کے ساتھ ساتھ انعامی رقم بھی ملتی تھی، لیکن اب یاد نہیں آتا کہ کہاں خرچ کی اور کتنے کی، لیکن یہ ٹرافیز، یہ مجھے یاد ہے، یہ میڈلز مجھے ازبر ہیں۔ حالے سانس روکے اسے سنے گئی۔ اسے لگا تھا اس نے شام اس اسٹال کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے اس کی بات نہیں سنی، لیکن وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا کہے جا رہا تھا، شیلف میں لگی ٹرافی بس سجانے کے لیے نہیں ملتی، وہ اس لیے ملتی ہے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر خوشی ملا کرے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور دل میں فخر آیا کرے، اپنی ذات پہ محبت آئے۔ یہ ٹرافیز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کبھی کسی دور میں ہم نے کتنی محنت کی تھی،
ہم کتنی راتیں جاگے تھے، ہم نے کتنی بار خود کو پس پش ڈالا تھا۔ یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ جب ہمیں ہارنے کا ڈر ہوتا ہے یہ ہمیں تسلی دیتی ہیں۔ جب ہم ہار کر آتے ہیں یہ کہتی ہیں کیا ہوا، ایک اور ٹرافی نہ ملی تو ہم تو ہیں نا، چلو اگلی بار صحیح۔ یہ گھر میں آنے والے لوگوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرتی ہیں، ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ٹھہر کر ان کو دیکھیں، ان کو لانے والے کی بات کریں۔ پیسہ کیا ہے حال ہے، پرائز بانڈ کیا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، کھپ جاتا ہے۔ ٹرافیز زندہ رہتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، دل جوڑتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی کی ٹرافی ہیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ چند لمحوں کی خوشی دینے والے پرائز بانڈ بننے سے بہتر ہے ساری زندگی ساتھ دینے والی ٹرافی بن جائیں، خوش رہیں گی۔ وہ نرمی سے کہہ کر واپس اپنے بیڈ پہ جا بیٹھا تھا۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھیں، سادہ، دل کو چھو لینے والی۔ وہ لمبی لمبی تقریر نہیں کرتا تھا، اس کی ایک لائن تقریروں پہ بھاری ہوتی تھی۔ تم کون ہو عمر؟ چند لمحے بعد اس نے خود کو کہتے سنا، ان تصاویر پہ ساری تاریخیں اور سال لکھے ہیں۔ تمہاری گریجویشن والے دن میری برتھ ڈے تھی، ہم اسلام آباد میں تھے، گھومنے گئے تھے۔ بابا نے کہا ان کو ایک کام آ گیا، وہ کراچی جائیں گے۔ میں نے ان کو روکا، وہ نہیں رکے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ وہ چلے گئے، تم ان کا کام تھے عمر۔ اسی رات تیز بارش کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو گئیں اور وہ اسلام آباد نہیں آ سکے۔ انہوں نے میری برتھ ڈے مس کر دی اور وجہ تم تھے۔ وہ کسی ایرے غیرے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتی آزردگی سے پوچھ رہی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ عمر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہر راز کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور اگر ان کو وقت سے پہلے کھول دو تو تھرل ختم ہو جائے گا۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی ورنہ باتیں اپنی وقت کھو دیتی ہیں۔ میں کون ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، کھوجنے کی ہے۔ کبھی آپ نے فلم کی سٹوری سن کر وہ لطف حاصل کی ہے جو فلم کو سرچ کر کے، ڈاؤن لوڈ کر کے یا پھر سینما جا کر دیکھنے سے ملتا ہے؟ ہر راز کو پانے کی ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ آپ بغیر سٹرگل کے راز پانا چاہتی ہیں؟ حال سلطان، راز بتائے نہیں جاتے، کھوجے جاتے ہیں۔ کھوج لگائیں اور پتہ کر لیں۔ حالے کو اس سے ایسی کسی بات کی امید تھی۔ وہ غصے اور رنج کے ملے جلے تاثرات سے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ ایک دھاڑ سے مارتی باہر نکل گئی۔ پیچھے عمر کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، اگر یہ جج صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو دیکھ لیتا انہیں۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ عمر کے تاثرات لمحے کے 1000ویں حصے میں بدلے تھے۔ وہ حالے کے سامنے کھڑا نرم تاثرات والا آدمی نہیں تھا، یہ سنجیدہ سا آدمی کوئی اور ہی تھا۔ ہیلو کہتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ عمر بھائی، آپ نے کہا تھا نا فہیم مرزا کے ہر کام پہ نظر رکھوں، میرے پاس ایک خبر ہے۔ اسپیکر سے مردانہ آواز آئی۔ ہاں بتاؤ کیا خبر ہے؟ سر، اس کے بیٹے نے اپنی کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خبر ملی ہے کہ کوئی ذاتی اناج تھا۔ فہیم یہ خبر میڈیا اور پولیس سے چھپا رہے، لیکن میں جو کہ اس کا پیچھا کر رہا تھا سو مجھے معلوم ہے۔ آپ کہیں تو بات میڈیا میں اچھال دوں؟ ہرگز نہیں، عمر نے ناگواری سے ٹوکا۔ عورت سے بدلہ لینا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اگر وہ FIR کٹوائے تو ٹھیک، ورنہ تم کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دینا۔ وہ سختی سے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ایسی خبریں اس کے لیے نئی نہیں تھیں، لیکن ہر بار درندگی کے ایسے واقعات سن کر اس کا دل دکھتا تھا۔ تھوڑی دیر اس بارے میں سوچنے کے بعد وہ سر جھٹک کر پاس پڑے لیپ ٹاپ کو کھول کر کام کرنے لگ گیا تھا۔ دیوار پہ لگا بک شیلف اس کو کام کرتے دیکھے گیا۔ اچھا جی، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، کس کو یہاں پر کرتے ہیں ختم۔ اور بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی، حالانکہ مجھے کرنی نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اب تک اتنی ایپیسوڈ سن لیا تو آپ کو چینل کو سبسکرائب تو کر ہی دینا چاہیے، یہ تو لازمی بات ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے ہی کہہ رہی ہوں نا، رسک نہیں لے سکتی کہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، کیونکہ اتنا ہی ہوتا ہے یار۔ بہت بری بات ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سچی بتا رہی ہوں۔ ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔